أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. ہماری اللہ میں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. آمین اللہم آمین. اللہم اہدنی وسددنی. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اہدنا وسددنا. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھ. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی آج سورہ ال عمران کی چھٹا سیشن ہے اور انشاءاللہ 102 سے لے کے 120 تک ہم اس کو کور کریں گے ان آیات کو انشاءاللہ تعالی. آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو موقع دیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں. الحمدللہ علی کل حال. کہ جتنا بھی ہم اس رب کا شکر ادا کریں کہ ایک موقع تھا ہم کو خواہش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اندر داخل کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ جو ہے جو کہ رحمتوں فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں داخل کیا ہے. اس مہینے کی برکتوں رحمتوں اور فضیلتوں سے اللہ کا نور اس مہینے میں برستا ہے نا. ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس کے ذکر میں اس کے شکر میں اس کی تسبیح میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے نا تو انسان کی وہ جو بے چینی لگی ہوتی ہے ایک سکون سا انسان کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ ماحول ہر طرف ویسا ہوتا ہے. تو وہ بے چینی ہمارے اندر جو تھی الحمدللہ وہ انتظار ختم ہوا. اب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب روز محشر میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صالحین میں ذاکرین میں شاکرین میں خاشعین کی صفوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں ہر لمحہ ان کو ضائع کیے بغیر ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خوش قسمت ہیں. ہمیں نہیں پتا کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مہینے کی برکتوں سے رحمتوں سے فضیلتوں سے فیضیاب کرنا ہے. کس کا کتنا ٹائم لکھا ہوا ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات اب یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کل حال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل کیا.
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ایک روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمان پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں ہے. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کی آمد سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور اس کے عیب تلاش کرنے کی تیاری میں رہتا ہے. اب دیکھ لیں، مومن جو ہے وہ اپنا انفاق کس کو کہتے ہیں؟ مال، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، جس کے اندر اس کے تقویت، اس کے اندر آتی ہے، طاقت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اور قریب ہو جاتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ مومن کے اندر جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، یا ہر مطلب دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے. یہ منافق کا کام ہے کہ مومنوں کی غفلتوں، جو تھوڑی سی کوئی عیب، اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں نے دروازے مغفرت کے کھول دیے، رحمت کے کھول دیے، آؤ میری طرف. اور جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، دل ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کی برائیاں، پھر بھی نہیں ہم باز آتے، فون اٹھا کے خیر خیریت کر کے ہم چغلیاں شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اندر کا جائزہ لینا، اپنے اندر کو جھانکنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں. سورہ ال عمران میں سب سے بڑا مقصد جو ہے ہمیں حقیقی توحید کو پہچاننا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو وہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، رمضان المبارک کا پہلا اشرہ کیا ہے؟ رحمت. دوسرا اشرہ مغفرت. تیسرا اشرہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے. تو کیا ہے، رمضان المبارک کا پہلا اشرہ الحمدللہ اب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جو پہلے اشرے کی دعائیں ہیں اس کو خوب پڑھا کریں. اس میں ہماری آج کی دعا جو ہے وہ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. تو آپ نے یہ دعا ابھی سے لے کے شام تک سارا دن اسی دعا کو پڑھنا ہے. اگر نہیں آتی تو میں انشاءاللہ اس کو گروپ میں ڈال دیتی ہوں، دیکھ کے پڑھیں، صبح سے شام تک پڑھیں گے نا انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، آپ لوگوں کی دعاؤں کا یہ حصہ بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. یہ کارڈ لے لی، کارڈوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. کارڈ کا یہ فون کا یہ ہوگا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اینی ٹائم. کارڈ کا یہ کہ آپ کو وہاں پہ رکھنا پڑے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ ریکیپ پچھلے کل جو ہم نے پڑھا تھا اس پہ آج میں نے کوئی کوشچن نہیں رکھا. آپ لوگوں نے بتانا کہ کیا کیا ہم لوگوں نے سیکھا تھا. ادھر رائٹ سے شروع ہو جائے کہ کل کے سبق سے کوئی ایک پوائنٹ جو ہم نے کل سیکھا تھا. اوکے جی. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. الحمدللہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. جیسے ہی موقع مجھے ملے گا میں نے اس کو گرب کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو فوراً سے، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کسی کو پانی کی ضرورت ہے، یہ نہیں سوچے کوئی اس سے پوچھے تو دو، بھاگ کے خود دے دو. کہ یہ دیکھیں کتنا بہت ثواب ہے اس مہینے میں، خاص طور پہ پانی کو پلانا اور کھجور دینا. مطلب جو نیکی آپ کے سامنے آتی ہے فوراً سے لپک جائیں. یہ نہ کہ حریص بنے نیکیوں میں جس طرح صحابہ کرام بنتے تھے. جی شیئر کی تھی کل حدیث، کون سا جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر خلاف نفس. الحمدللہ اپنے نفس اور خواہش کے ساتھ جہاد کرنا وہ جو ہے وہ سب سے بہترین جہاد ہے. اس پہ میں نے ٹاسک بھی دی تھی، اور پچھلے 2 دن ہو گئے اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ اپنے میاں کے ساتھ بھی آپ نے ڈسکشن کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، پھر ہم آج کے سیشن پہ چلیں گے. جی کوئی اور کے بارے میں؟ ہاں، کتنے قسم کے عہد تھے؟ 3. کون کون سے؟
الحمدللہ الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے، مساق کا بھی ہو گیا. اور کوئی؟ ساری امت کے لیے بھیجے گئے الحمدللہ. اور ایک اور پوائنٹ بتا دیں جس کی مجھے خواہش ہے. ایک ساتھ میں 2 نبی بھی آئے تھے، 3 نبی بھی آئے تھے الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے. اصل نیکی کیا ہے اور اصل دین کیا ہے؟ دین اسلام. جب میں دین اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں تو اس کی کنڈیشن ہے اصل نیکی. تو اصل نیکی کیا تھی؟ کس نے جا کے اپنے زیور کو کھولا دیکھا؟ کتنی دفعہ آپ کے دلوں میں آیا؟ کس نے جا کے اپنی تجوریوں کو دیکھا؟ جی آپ نے دیکھا الحمدللہ. جو بھی ڈیسیجن بنایا آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. کس نے جو آپ لوگوں کی جمع پونجی تھی اس پہ غور و فکر کیا؟ غور و فکر کیا. جو بھی آپ نے ڈیسیجن بنایا آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے. اس کو میں دیکھنا ہے. میں صرف چاہ رہی تھی کہ پتہ چلے کہ ہماری محبوب چیز کون سی ہے. اچھا آپ کی سب سے زیادہ پیاری چیز کو کل آپ نے سیکریفائس کرنے کی کوشش کی؟ ٹاسک دی گئی تھی نا. چیز تو نہیں کہہ سکتی، جب آپ نے بتایا تو میں نے اسلام بنا لیا. لیکن دوسرا جو ہے نا وہ میں نے ایک چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی الحمدللہ کافی حد تک تو کامیاب ہوئی. کہ میں نے بہت زیادہ شوق کرتی تھی فوراً لگانا تو ان دونوں کو کل سے قابو الحمدللہ الحمد. تھوڑا تھوڑا کریں گے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ. پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہم بن سکتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے گندا کتنی گندگی اترتی جائے گی تو اچھی چیز آتی جائے گی انشاءاللہ. بچوں کا سننا شروع کیا ہے، بچوں کو سننا شروع کیا، بڑوں کو بھی سننا ہے اور بچوں کو بھی سننا ہے. آپ نے بتایا تھا نا بہت فرق پڑتا ہے. بہت پڑتا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بہت فرق پڑتا ہے. ایک ٹائم میں بھی ایسے ہی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ آپ اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر کھلانی ہے اور خیر نکالنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا آپ نیچا کرنا پڑے. بچ جائیں. ہاں کان بند، دل بند، دماغ بس چلے کہ وہاں ان کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے. بات ہے اسی طرح کی میں نے سن لیا ہے نا اس کی بات میں تو میں جو کہتی ہوں وہ کر رہا ہوں. کہ جب ہم کہتے ہیں می اور ہم نے بچوں کو ٹائم دینا یا میاں کو ٹائم دینا یا فیملی کو ٹائم دینا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گی، وہ کہیں گے، میں ان کی سنوں گی. ہمارا الٹا ہی کام ہے کہ میں نے بیٹھ کے درس دینا ہے، ان کو بتانا ہے، تو پھر اللہ اللہ فیصلہ اب جاؤ. ان کی تو بیچاروں کی ان کے دل میں ہی رہتی، کسی سے سنا ہی نہیں ہے نا. جب ہم کہتے ہیں می اینڈ یو ٹائم کا مطلب ہے ان کو بولنے دیں اور میں نے سننا ہے، میں نے لسنر بننا ہے. ایک دفعہ لسنر بن کے دیکھیں آپ دوسروں کی کتنے بوجھ کو ہلکا کرتے ہو. کبھی سنیں کبھی سنائیں. اوکے الحمدللہ. آج کے سبق کے جو نکات ہیں انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے ہم مسلم کمیونٹی پر اسلامک فوبیا کے اثرات جو ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. مسلمان کے درمیان اتحاد کیسے قائم کیا جائے اس پہ بات ہوگی. اہل کتاب اور دوسروں کے ساتھ امن سے کیسے رہنا ہے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلی ہی آیت نمبر 102 سورہ ال عمران. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین سے کیا مراد ہے؟ اے ایمان والو. تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آمنو جو مجھ پہ ایمان لائے، اتقو ڈرو، اللہ سے حق تقاتی جس طرح کے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اچھا یہاں پہ تقویٰ کا معنی جو ہے ہمیں پتا ہے وقاف یا وقع سے کہ ڈرنے کے معنی میں آتا ہے نا. پورا ہفتہ ہی ہو گیا اس پہ بات کرتے ہوئے کہ ڈرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اللہ کو کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے. مطلب کوئی بھی چیز جو بچنے کے معنی میں آتی ہے اس میں آ جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک لاہ عمل بتا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو ایمان والے کہہ کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ظاہر ہے خوف خدا
تبھی انسان کے اندر آئے گا، ہمیں وہ مقام تبھی ملے گا جب کسی انسان کی دین پر استقامت ہوگا. جب ہم دین پہ استقامت نہیں ہے تو کیا ہے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں آئے گا. جب ہم صرف وقتی مسلمان بنتے ہیں یہ خوف نہیں آئے گا. جب ہم وقفوں سے مسلمان بنتے ہیں یہ خوف نہیں آئے گا. یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کہ صبح شام دوپہر دن رات ہر وقت، مطلب 24 گھنٹے میں ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہی یہ ڈر اور یہ حق ہم اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں. جس کا عقیدہ کفر، شرک اور نفاق سے پاک ہوگا. پورا ویک ہی ہو گیا ہم اس پہ بات کرتے ہوئے. آئی ہوپ سو آپ کو کانسیپٹ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ کفر، شرک اور عقیدے اس میں کیا فرق ہے، نفاق میں کیا فرق ہے، اور اس کے اعمال بھی بالکل درست ہو جائیں. ہم انسان ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں. ہم 100% نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے. کوشش اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے، کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے. یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم بچیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے سے بچ جائیں، چھوٹوں چھوٹوں کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول دینا، ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات پہ تکلیف دے دینا، چھوٹی سی بات پہ کسی پہ غصہ آ جانا، دل آزاری کر دینا. آپ نے تو اپنا دل ٹھنڈا کر لیا لیکن دوسروں کو تکلیف دے دی. دوسروں کا مذاق اڑانا، نقص نکالنا. میں تو اب نماز پڑھنے لگی ہوں، دوسروں کو دل میں شاید میں نہ کہوں، دل کا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ دل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وجود اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہے تو فزیکلی آسمان پہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں وہ. اچھا، جب ہم نماز پڑھنے لگے، میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو دل میں کیا آتا ہے فوراً سے؟ شیطان کیا ڈالتا ہے؟ اب تو شیطان بھی نہیں ہے، اب نفس کیا ڈالے گا دل میں؟ یہ نہیں پڑھ رہا، اس پہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو تو فیق ہی نہیں ہونی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بس سوچ کے آئے، اس کو تو کہہ دو، ٹھیک ہے. کہہ کے کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے میرے میاں ہوں کہہ کے میں فیڈ اپ ہو چکی ہوں، وہ نہیں سنتے. تو پھر کیا ہتھیار ہے؟ دعا میرے پاس ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی پھیر دے. اب تو ساری تیرے جو سجدہ ریز ہو رہی ہیں، سارے ہی جو ہیں بچے ہو سکتے ہیں، ہے نا، کہ ان کے دل میں بھی یہ خوف ڈر پیدا کر دے، ان کے دلوں میں بھی یہ تڑپ پیدا کر دے. یہی ایک ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں ہمیں دیا ہے. باقی ہمارا کسی پہ اختیار نہیں. ہم بتا سکتے ہیں اچھی بات، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. ایون تو بچے کو بھی نہیں کر سکتے. ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ، دل سے جو بات ہوگی وہی ان پہ اثر بھی ہوگی. پھر مفسرین اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر مشکوک چیز سے پرہیز کی جائے، ہر اس چیز سے جو کہ مشکوک، جس میں شک پیدا ہوتا ہے، اسے بچا جائے اور کمال تقوی حاصل کیا جائے. کہ تقوی کے کئی درجات ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ جو ہے تقوی کا کہ انسان کفر، شرک اور بد عقیدگی سے بچ جائے، شیطان اور دیگر گمراہی پھیلانے والے عوامل سے محفوظ رہے. اگر کوئی شخص تقوی کا یہ ادنا درجہ حاصل نہ کر سکے تو پھر اس کی نجات کی کوئی صورت باقی نہیں بچتی. تقوی کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان اچھے اعمال بھی کرے، اعمال حسنہ جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ بھی کرے، اور معاصی سے یعنی کہ گناہوں سے بچتا رہے. یہی جو ہے تقوی ہے. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کمال درجے کا تقوی وہ ہے جو شریعت کی حدود کی پوری حفاظت کرتا ہو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو فرمایا، والحافظین لحدود اللہ، کہ یعنی مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ان سے آگے نہیں بڑھتے، نہ اس کو کم کرتے ہیں نہ اس کو زیادہ کرتے ہیں. جتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اتنے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع ولا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ویشکر ولا یکفر، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کفران نعمت نہ ہونے پائے، ویذکر ولا ینیا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں جو ہے تفصیل سے بات کروں گی. حضرت انس کی روایت میں آتا ہے کہ حق تقاتی کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں، لا یتق اللہ العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه، یعنی انسان کو اللہ سے کما حق ڈرنے کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا.
اپنی زبان پر اس قدر کنٹرول حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کلام یا غلط کلمہ یا غلط بات اپنے منہ سے نہ نکالیں۔ ترمذی کی یہ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ ابن کثیر میں لکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّومِ فُطِرَتْ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا، اگر زقوم یعنی کہ جہنم کے تھور کا ایک قطرہ زمین پر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کی معیشت کو اس قدر بگاڑ دے کہ کوئی انسان دنیا کی کسی چیز سے مستفید نہ ہو سکے۔ اتنی کڑوی چیز ہے انسان جب اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، اور اس طور میں اتنی کڑواہٹ اور بدبو ہے۔ پھر فرمایا تم خیال کر لو فَكَيْفَ لِمَن لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مِنَ الزَّقُّومِ، اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس کا کھانا زقوم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ میں پڑھیں گے اللہم لا تجعل منہم، اسے کتنی اذیت پہنچے گی، اس کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زقوم کھانے والوں میں ہم بھی درج ہو جائیں، ہمارا بھی نام اس میں لکھ جائے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حضرت عبداللہ عمرو بن عاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو، فیدرک منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اسے موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ مقصد یہ کہ حق تقاتہ میں یہی چیز بیان کی گئی ہے، جو میرے لیے مجھے پسند ہے، بر نیکی جو مجھے نیکی پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرا میرے ساتھ کرے، ویسے ہی میں نے دوسرے کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اللہ کو بھی یہ پسند ہے، جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہ رہے ہیں، رحمت چاہ رہے ہیں، ہم بھی دوسروں کے لیے ویسے رویہ اختیار کریں، ویسی طریقے اختیار کریں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ حق تقاتہ، پیچھے ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب کے بغض اور مسلمانوں کی صراط مستقیم ہٹانے کی پوری کوشش ہم نے دیکھی کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس پر چلنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے بچے بڑے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیسے؟ فون پہ ہیں۔ میں مشکل کا شکار ہوں، میں پریشانی کا شکار ہوں، بچے مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، وہ میرے ساتھ تو بیٹھے ہیں لیکن میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے میاں سے میں بات کر رہی ہوں، وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے، میری بات پہ ہوں کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے بتانا ہی بتانا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اس کو ہے جس نے کہنا ہی کہنا ہے، میرے اس سے زیادہ کوئی اور امپورٹنٹ ہے۔ ایسا ہو رہا ہے نا، بچوں کو ہم آوازیں دے رہے ہیں، بچوں کو بلا رہے ہیں، بچے ہمارے پاس نہیں آ رہے، اور وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو جو چیز پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے اس کی قدر ہے۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، جو اس کے پاس ہے اس کی قدر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی قدر ہے، اس کو وہ دوست سمجھ رہا ہے، اس کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے۔ کیا وہ مشکل میں کام آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ دور بیٹھا ہے، وہ وقتی طور پہ، مطلب دماغوں کو ایسا لگا لیا ہے اس سائڈ پہ کہ بس اسی سے سیٹسفیکشن آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا تعلق بھی یہی اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ ہمارے پاس ہے، کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، میں بندے کی سنتا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص بندہ نہیں ہو کہ کوئی مولوی ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی اسکالر ہو، اس سے جا کے کوئی بہت نیک پرہیزگار ہو کہ میرے لیے دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہاری شریعت کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور آج یہی ایسا ہی ہمارا کہیں قرآن کی آیات کے ساتھ نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، قرآن کی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، شادی کے خطبوں میں خطبہ بھی دیا جاتا ہے، مسجدوں میں اذانیں بھی دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی ایسی محفل ہوتی ہے وہاں پہ قرآن کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ تعلق ویسا ہی حق تقاتہ ہی کا حق ہے، ویسا حق ہے اس قرآن کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے؟ کیا میرا اللہ کے ساتھ ویسا تعلق ہے جیسا ہونا چاہیے؟ کیوں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟
ہاں ٹائم نہیں ملتا دفتر پڑھنے کا، اگر پڑھ لیں تو پھر ثواب کی نیت سے تو اتنا زیادہ سمجھیں دنیا 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 صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی روٹی، بس اسی کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں. میاں کی یہ بات بیٹے کے لیے، بیٹا پتہ ہے بیٹا اتنے بجے کھاتا ہے، میاں اتنے بجے کھاتا ہے، بس یہی سارا دن. کیا صبح کھا رہے ہیں تو شام کو کیا کھانا ہے، شام کھا رہے ہیں تو صبح کو کیا کھانا ہے، کون سے کپڑے استری کر دوں، کون سے پہننے ہیں، کون سے کپڑے دھونے ہیں، کون سے نہیں دھونے. میں یہ نہیں کہتی نہیں کرنا، دنیا میں آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. کھانے کا بھی ڈفرنٹ ہو گیا نا. اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات آئے گی، ابھی آتی ہے. آج اگر میں اپنا نام مومنہ رکھ لوں تو میں کیا اللہ کا حق ادا کر رہی ہوں؟ اچھا میں مسلمہ رکھ لوں، میں متقیہ رکھ لوں، اپنا نام پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم رکھتے ہیں نا، ہم نام رکھتے ہیں، اچھے نام رکھنے چاہیے، ہم نام رکھتے ہیں. وہ اللہ کی اس شرط کو پورا نہیں کرتا. جو اللہ کا حق ہے وہ تبھی دیا جائے گا جب اس کے لیے میں کوشش کروں گی، اس کو دیے بغیر وہ پورا نہیں ہوگا. اچھا کہتے ہیں نا کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں کہ وہ مطلب اتنے وہ لرز گئے، گھر گئے، اپنی گال کو زمین پہ رکھ دیا اور رو رو کے کہتے ہیں کہ اس میں بندے نے مجھے اس ہستی کے بارے میں ڈرا دیا. حتیٰ کہ حضرت عمر کا کردار ہمیں پتہ ہے. اگر کسی نے ہمیں کوئی کہہ دیتا کہ اللہ سے ڈرو، ہم پہ واقعی ایسی کیفیت آتی ہے. گھر جا کے میں روتی ہوں، گھر جا کے میں اپنے آپ کو اندر جھانکنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے. ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں. دعویٰ ہے آپ کا؟ کوشش کرتے ہیں. اچھا ابھی دیکھتے ہیں، جب ہم اس پہ بات کریں گے نا تو پھر آپ خود ہی انالائز کریں گے. آپ یہاں سے 2-4 باتیں ضرور لے کے اٹھیں کہ واقعی ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں جس طرح کہ اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے. جس طرح سے اس کا حق ہے ہم وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اوکے، اس طرح سے ہم نہیں ادا کر رہے. اچھا کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ کس طرح ماننا ہے، کس طرح عبادت کرنا، پتہ ہی نہیں کس طرح ہونا چاہیے، پتہ ہی نہیں. ہمیں واقعی نہیں پتا. اس بات کا اعتراف کریں نا پھر کہ ہمیں نہیں پتا. اس طرح ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم دیکھنی ہے، اس طرح ڈرنا چاہیے. ہاں کہ جس طرح مطلوب ہے کہ کتنا ڈرنا چاہیے، جتنا حق ہے. کہ صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس آیت کو سن کے وہ کانپ گئے تھے. اور سب سے تقویٰ کے حوالے سے سب سے مشکل ترین آیت قرآن کی یہ آیت کہ جب یہ نازل ہوئی صحابہ کانپنے لگے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جتنی ہمارے اندر اوقات ہے اتنا ہم ڈرتے ہیں، جتنی ہماری استطاعت ہے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کے مطابق تو نہیں ہم کر سکتے کہ وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے، ہم اس ہستی کے مطابق نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں پھر صحابہ کرام کی تو جان کو بن گئی کہ ہم تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی، ان کا معیار دیکھ لیں، ان کی زندگی کا کوالٹی دیکھ لیں، اور ان کا جو کردار ہے لیول، رہنے سہنے کا لیول دیکھ لیں، اور ہم اپنا دیکھ لیں تو ہم کہاں پہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر وہ لرز گئے تھے کیا ہمارے دلوں میں بھی کپی تاری ہو رہی ہے؟ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی. سورہ تغابن کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، جس کا معنی مطلب یہ ہے کہ چلو اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. جتنی استطاعت ہے اللہ سے اتنا ہی ڈر جاؤ، اس کو توڑنے، اس کی باؤنڈریوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. کہتے پھر صحابہ کی جان میں جان آئی تھی کہ اللہ کتنا حق ہے. اللہ کا کتنا حق ہے؟ کیا قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ کا کتنا حق ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہیں اللہ کا کتنا حق ہے؟ مجھے آپ لوگوں سے سوال چاہیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا کتنا حق ہے؟ ساری دنیا بنائی، ہمیں بنایا ہے، وہ ذرا قدر ہے نا، جو قرآن کے ہر آیت کی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ دلوں کے بے جانتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم اس کی صفات بھی بول کریں تو ہم اوکے الحمدللہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا حق کتنا ہے؟ وہ کھول کے بتایا گیا. اوکے، کیا کوئی تفسیر یا کوئی استاد بتا سکتا ہے کہ اللہ کا حق کتنا ہے؟ نہیں. ان تینوں چیزوں کا جن کے میں نے ذکر کیا قرآن میں نہیں بتایا گیا. قرآن میں یہ کہ اللہ کا حق دو، کتنا حق ہے وہ نہیں بتایا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حق دو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنا حق دو. ٹھیک ہے، تفسیر بتانے والا آپ کو بتا دے گا، ڈیٹیل میں بتا دے گا، استاد بتا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کتنا حق ہے اللہ کا. یہ میری اپنی، ہر بندے کی اپنی استطاعت ہے، اپنا ایمان کا لیول ہے، اپنا تقوی کا لیول ہے. دیکھا جائے تو اپنے آپ خود کو بندہ دیکھے نا. ہاں میں خود جواب ہوں اس چیز کا. کہ ایک چیز ہماری اگر طرح سے ادھر ادھر ہو جائے تو طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہاں باڈی کی کوئی چیز کہ اس کا جواب میں خود ہوں، میرا اندر ہے. مجھے خود معلوم ہونا چاہیے میں کتنا اللہ کا حق ادا کرتی ہوں. اگر یہ جواب خود ہم اپنے بتانے کے قابل ہو جائیں تو واقعی ہم جو ہے اللہ کی نظروں میں اٹھ جائیں، تھوڑا اپنی نظروں میں اٹھ جائیں، تھوڑا اللہ کی نظروں میں بغیر کچھ کیے اپنی نظروں میں اٹھے ہوئے ہیں. آپ کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی، جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جتنا اس سے آپ ڈریں گے، آپ کی نظروں میں اللہ کی جتنی قدر ہوگی، کہتے ہیں نا ویلیو، ہم اس میں کہتے ہیں جتنی ویلیو ہوگی، شاید وہ لفظ بھی اتنا جسٹس نہیں کر رہا کہ جتنا ہم، اتنا ہی اللہ کا حق ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اگر ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی ویلیو ہی نہیں ہے. ہمارے عمل ابھی بھی چینج نہیں ہو رہے. میرا اس رمضان دوسرے رمضان سے مختلف نہیں ہے، میرا پورا سال پچھلے سال سے بہتر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے حق کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. ایک جو سطحی سا تعلق بنایا، وہ کیا ہے، وقفوں سے ایک ماحول تھا، آ گئے کلاس میں بیٹھ کے سن لیا، اٹھ کے چلے گئے، کوئی اثر ہی نہیں ہوا. رمضان گیا، سارا کچھ ہی گیا. تو وہ حق جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. میں جتنی قدر اللہ تعالیٰ کی محسوس کروں گی، جتنی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی میں اللہ کی قدر کرتی ہوں. قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ڈفرنٹ پلیسز میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، حق تقاتی ہے. یہ شکوہ ہے اللہ کا کہہ لیں کہ میرا اتنی قدر نہیں کی گئی جتنا ہونا چاہیے تھا، مجھ سے اتنا نہیں ڈرا گیا جتنا ڈرنا چاہیے تھا. تو آپ پھر دیکھ لیں اگر ہمارا یہ معیار ہے تو آخرت میں ہم لوگ پھر کیا اللہ کے سامنے کریں گے. ہمارا اس طرح ہے کہ دیکھو جب کووڈ تھا نہیں آ سکتے تھے، مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، گھر میں اگر کوئی اتنا الحمدللہ ہمارا کوئی جو حافظ قرآن ہے تو پھر ہمیں لیڈ کر سکتا تھا. ہمیں اتنا نہیں آتا تھا، قرآن نہیں آتا تو اللہ یا جو آ رہی آتی تھی ان کو کوئی پڑھ کے تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہماری تراویح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ کیا. دیکھو میں اتنا I was so happy کہ اللہ نے پھر ہمیں وہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہوئے، سارے آئے. اتنا سو ہیپی. اور پھر ریڈیو کو سنی کیا سنی یا اللہ پلیز میک ایوری the same. الحمدللہ علی کل حال ایوری ون ڈوئنگ اٹ ٹوڈے. الحمدللہ ایون تو پاکستان میں میرے خیال میں آج ہی کر لی ہے. ایوری ون ڈوئنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ایک امت کو آج ہم پڑھیں گے نا، تو اسی طرح یکساں کر دے، تو کیوں نہ دوسروں پہ تعریف ہو، کیوں نہ ہم دوسروں کے اوپر اپنا وہی مقام حاصل کرنے کے قابل کیوں نہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کرے ہمارے ہر موقع پہ اسی طرح ہم ایک طرح اکٹھے رہیں. آج ہمارا معاملہ پتہ کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ میری پسند، میرے بچے، میری ضرورت، میرا گھر، مجھے یہ پسند ہے، میری بیٹی کو یہ پسند ہے، بیٹے کو یہ پسند ہے، میاں کو یہ پسند ہے، ہمیں دوسروں کو نہیں ہے. وی آر سیلف سینٹرڈ. ہماری لائف جو ہو رہی ہے، تقویٰ ہوتا ہے نا بندہ گاڈ کانشیس ہوتا ہے. تقویٰ جب نہیں ہوتا تو ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو اپنا آئینہ نہیں اپنا دکھاؤں گی، آپ خود بھی دیکھیے کہ واقعی ہم گاڈ کانشیس ہیں یا ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، سیلف کانشیس ہیں. لوگ کیا کہیں گے، ہم نے پچھلے ویک بھی اس پہ بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں ہر وقت اسی چیز کی فکر رہتی ہے. اللہ کیا کہے گا کبھی سوچا ہے میں نے؟ کبھی بھی نہیں سوچا. کریں گے نا آپ کوئی اور کام نہیں ہے. دکھ ہوا، اور جب اپنے کرتے ہیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں نکلنے دے رہے ہیں نا. اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے نا.
ہوتی ہے لیکن آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر اعتراض ہے مجھے بتا دیں، یہ پوچھنا چاہیے ساری دنیا کی بربادی ہے. اگر آپ مسئلہ تو بتائیں گے میں ویسے ہی کروں گی. لیکن یہی بات دیکھو، میں اس نے ایک کوشچن کے بعد ایک اور کوشچن نکال دیا کہ دیکھیں شوہر کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگا. میں لکھ کے دے دیتی ہوں، شوہر کبھی خوش نہیں ہوگا. سونے کے نوالے لک میں اس کے منہ میں ڈال دیں وہ خوش نہیں ہوگا. بچے کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. مطلب ہوگا تو آپ کے ساتھ خوش ہے، نہیں ہے تو نہیں. جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ضرورتیں پوری کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ کو خوش کر لیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آپ کے تابع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتی ہیں. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، آپ ایسے ہوگا شاید آپ نے یہ ڈیسیژن بنا کے بہت غلط کہ آپ مسجد میں جانے لگے، آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ. وہ رب کس طرح ظلم کر سکتا ہے؟ ہم نے کوئی غلط ڈیسیژن لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں، قرآن سے سیکھنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ ہاں، حضرت عمر نے بہت کوشش کی تھی، اپنی بیوی کو نہیں جانے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تو کہتے اس کو ہر بات مانے گی لیکن مسجد جانے سے نہیں اس کو روکا جائے گا. ہم کہتے گھروں کے اندر ہی رہو. دیکھو عورت سے نہیں سیکھے گی تو کس سے سیکھے گی؟ عورت سکھانے والی نہیں ہوگی تو عورت کہاں جائے گی؟ عورت کی بنیاد گھر ہے نا، بچوں کی بنیاد ہے. کے ساتھ باہر بیویاں جاتی رہی ہیں، جاتی نہیں گئی ہے. نہیں، سیرت پڑھے نا آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. قرآن پڑھیں گے، قرآن خود ہی آپ کی ایک ایک کہتی نا گانٹ کو کھولتا جاتا ہے. آپ کی گتھلیاں جب آپ 1-2 دن پہلے کلاس میں آئیں گے 100 سوالات شیطان کھڑا کرے گا. سوالوں کی کثرت کہتے ہیں نا آپ کو علم لینے سے روک دیتی ہے. سوال ہونا چاہیے جس سے آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہو. اور جب ہم آتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، ہم آتے ہی فرقوں میں پڑ جاتے ہیں. کوئی مسجد آپ کو فرقہ نہیں سکھاتی. جہاں پہ آپ کو قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے دل کے اندر وہ وسعت پیدا کر دے گا کہ آپ قرآن کو لینے والے بن جائیں گے. قرآن خود ہی آپ کے سارے سوالوں کے جواب کھول کھول کے رکھ دے گا. لیکن ہم نے تو آنا ہی اس لیے ہے. اگلی آیت میں اس پہ بات کروں گی. فرقے بنانے کے لیے، تو فرقہ ڈالنے کے لیے، وہ مسجد یہ ہے، وہ مسجد یہ ہے. یہ تو کئی سالوں بعد آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نہیں ایسی تھا. یہ ہم نے بعد میں یہ سننی ہے، یہ وہابی ہے، میں یہاں پہ نہیں جاؤں گی، میں یہاں پہ جاؤں گی. سہولت یہاں پہ مل رہی ہے، میں نے وہیں پہ جانا ہے نا. یہاں پہ سہولت مل ہی نہیں رہی تو کیا کروں گی؟ میں کس کا نقصان کر رہی ہوں؟ میں اپنا نقصان کر رہی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. ایک کہ حق اللہ تعالیٰ کا پہچاننا ہے تو اس کے لیے حق یہ ہے کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کی جائے. میں اس کے 4 یا 5 پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. آپ لوگ اس کو تھوڑا نوٹ کر لیں، آپ کے نوٹس کے لیے بھی اچھا ہوگا، پھر یاد دہانی کے لیے بھی. کل جب ہم ریمائنڈر کریں گے دوبارہ تو آپ کو تھوڑا یاد رہ جائے گا. لکھیں گے تو وہ چیز آپ کے اندر رہ جاتی ہے. آپ اپنی کاپی پینسل پلیز ضرور لے کے آئیں. یہ قرآن سیکھنے کے مینرز کے خلاف ہے. آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ایک اسٹوڈنٹ کے کاپی پینسل ہونی چاہیے. کوئی بھی بات آپ کو لکھنی پڑ سکتی ہے، اور وہ لکھی ہوئی بات پتہ ہے نا کہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گی آپ کی سیاہی. تو اسی چیز کو لے کے کر لیں. چلیں، لکھنا نہیں آتا اپنی زبان میں لکھیں. اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، بنگالی میں، جو بھی آپ کو آتی ہے اسی میں لکھیں جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا کتنی مختلف زبانیں ہم سارے بولنے والے ہیں، لیکن لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو لکھیں کہ ہم کب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. کھل کے جواب دیں پلیز. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. یہ ہال پورا گونج جانا چاہیے جی سے. اتنا ڈرے نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ کس طرح اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، جس طریقے کو بتایا اسی طرح سے فالو کریں. یہ نہیں ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجر کی 2 فرض ہیں تو میں اس کے 3 پڑھوں. ہے تو عبادت ہی. پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. اچھا، اگر نماز میں اتنی اطاعت ہے تو باقی کاموں میں اطاعت کیوں نہیں ہے؟ ہم فرائض میں دیکھیں حج پہ جاتے ہیں،
اللہ کو یاد کرتے ہیں نا, ہم طواف پہ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم صحیح کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم مزدلفہ یا وہاں پہ ہر جگہ کرتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب دیکھنا جتنے بھی فرائض ہم روزہ رکھتے ہیں ساری شرائط کو پورا کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نا. فرائض میں اللہ کی اطاعت, باقی کاموں میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ بلیف اسٹرانگ ہوتا جائے گا. ہاں. جیسے جیسے ہم کریں گے پتہ چلے گا تو وہ ہوگا نا. تمرین ہاں اور الحمدللہ, اور کی تڑپ ہوگی تو وہ تڑپ جو ہے ہمیں پتہ چلے گا نا. ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے فرائض کو سمجھ لیا کہ یہی اللہ کا حق ادا کرنا ہے. وہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے فرض دی, وہ چیزیں جو دی ہیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دی کہ یہ میرا تابع دار ہے کہ نہیں, میرے احکامات کو مانتا ہے کہ نہیں, میرے حکم کو مانتا ہے کہ نہیں. اللہ کا حق تو وہ نہیں ہے. فرض نہیں پڑیں گے تو پوچھ کس سے ہوگی؟ ہم سے ہوگی نا, کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کیا, ہم نے اسی پہ ہی ہم رک گئے. نماز روزہ حج زکات اسی کو ہی ہم نے دین سمجھ لیا. حتیٰ کہ کل ہم نے دین کا مفہوم دیکھا تھا نا, دین بہت بعد, دین پہلے آیا, اسلام بعد میں آیا. اللہ تعالیٰ نے احکامات یا شریعت جو دی وہ بعد میں آئی. پہلے انسانیت تھی نا, اس کے ساتھ معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, بتایا, دکھ سکھ میں شامل ہوئے, ساری چیزیں مطلب وہ سارے جو چیزیں تھی شریعت کی وہ پہلے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے دکھائیں. اچھا, ہر کام میں اللہ کی اطاعت کیسے ہم کرتے ہیں؟ مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے آپ کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی آپ لگا لیں, جو ماسیاں کام کرنے والی ہوتی ہیں, وہ کام آپ ان کو دیتے ہیں کہ اپنے 5 صبح کام جانے سے پہلے 5 ان کو ڈیوٹیز 5 جاب دے کے جاتے ہیں, یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام آپ نے کرنا ہے. یا بچہ بڑا ہے, بچی گھر میں بڑی ہے, تو آپ ان کو یہ ٹاسک دے کے جاتے ہیں. جب آپ گھر واپس آتے ہو وہ سارے کے سارے کام جو ہے نا, 4 کام وہ اچھے طریقے سے ایکسیلنٹ لیول پہ کرتی ہیں. 5واں کام آپ نے کوئی کھانے کا ہی کر لیتے ہیں. کوئی ہانڈی بولی, آپ نے کہا آلو مٹر بنانے تھے, بیچاری بیٹھ کے بنا کے سبزی کوئی, تو آپ کا رویہ کیا ہوگا وہاں پہ؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس نے غلط بنائی, اس نے 4 کام ایکسیلنٹ لیول پہ کیے, وہ تو فطرت میں آ جاتے ہیں نا, وہ نظر نہیں آتے. دیکھیں, میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں روزہ رکھ رہی ہوں, میں زکوٰۃ دے رہی ہوں, میں حج کر رہی ہوں, میں عمرے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کی شرائط ہے میں اس کو پورا نہیں کر رہی تو اللہ خوش ہوگا. میں نے اپنے اندر یہ سوچ لیا کہ یہ فرائض ادا کرنے سے میری آگے چھوٹ ہو جائے گی. یہی بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے نکرانی والا, بیچاری والا. جب بچی کو آ کے ہم ڈانٹ دیتے ہیں, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں چلو جی فجر ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں, مغرب انشاءاللہ اللہ خیر صلی اللہ 3 پڑھ ہی نہیں ہے نا. کیسے اس میں خوش فہمی میں پڑ گئے کہ اللہ نے تو 5 فرض کی تھی, میں 3 پہ ہی خوش ہو گئی, ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہر لیول پہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوشش کرنی ہے میں اللہ کا حق دے سکوں. اگر میں اس نکرانی سے یا اپنی بچی سے اس طرح خوش نہیں ہوں ایک کام کو نہ کرنے سے, حتیٰ کہ اس نے 5-4 کام ایکسیلنٹ لیول پہ کر لیے, ایک ہی نہیں کیا تھا تو کیا ہوا؟ اچھے کام کی تعداد تو زیادہ تھی. ہماری سوچ اس طرح ہونی چاہیے نا. نیگیٹو وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ ہمیں کبھی بھی, اور پھر ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں کبھی بھی پنپنے نہیں دے گا, اٹھنے نہیں دے گا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ انفلوئنس ہوتے ہیں, ہمارے پہ اثرات ہو رہے ہیں سب کے, لیکن ہمیں کانشیسلی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. اوکے, ہم گھر والوں کی ہر بات مانتے ہیں, ہم بچوں کی ہر بات مانتے ہیں, موسٹلی مان لیں, موسٹلی ہم مانتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہم غلط ہیں, بچوں کی ہم ہر بات نہیں مانتے, میاں کی ہر بات نہیں مانتے. کس کی مانتے ہیں؟ اپنے نفس کی مانتی ہوں.
میں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ویری گڈ پوائنٹ، بہت اچھا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو اپنے من کی مانتے ہیں، جو میرا من کہتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں. فیشن کیسا چل رہا ہے اس کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل دوپٹہ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہم اس کی مانتے ہیں. آج کل قمیضیں اونچی ہیں یا چھوٹی ہیں ہم اس کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ماڈرن دور ہے نا، بے حیائی کا دور ہے تو ہم اس کی مان رہے ہیں. آج کل خاندان والے کیا کہیں گے ہم اس کی مانتے ہیں، اس کی فکر ہے ہمیں. فیملی والے کیا کہیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے بچی کی شادی ایسے کی، ہم اس کی مانتے ہیں، ہمیں ان کا ڈر ہے. ہم رسم و رواج، ہمیں ان کی بڑی فکر ہے، ہم ان کی مانتے ہیں. جہاں پہ جس کی ماننی چاہیے تھی ہم اسی کی نہیں مانتے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں آسانی ہوتی ہے. آسانی کا دین بنا لیا ہم نے. اللہ نے واقعی دین کو آسان رکھا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے دین کو آسان نہیں رکھا، اللہ نے واقعی دین کو آسان رکھا ہے اگر ہم اس رستے پہ چلیں گے. تو ہم نے جہاں پہ دل کیا وہاں پہ میں نے دین کو مان لیا، جہاں پہ تھوڑی سی مشکل آئی، تھوڑی سی مجبوری نظر آنے لگی، تھوڑی سی پریشانی نظر آنے لگی، پھر وہاں پہ ہمیں لوگ، فیملی اور باقی سارا جو معاشرہ نا وہ ہماری نظر میں آ جاتا، وہ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ہماری استطاعت جب ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہماری استطاعت اللہ کے لیے مر جاتی ہے، ہماری وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے کہیں جا کے، کہہ لیں بے ہوش ہی ہو جاتی ہے کہ ہائے اب دنیا کیا کہے گی. میرا تو بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، مجھے اور ہی اسٹریس شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی. یہ ہم نہیں کہتے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ کام فرض کیا ہے یا یہ کام کرو، ان کو بتاتے ہیں، تو کیا وہ مجبوریاں بناتے ہیں، کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں. میں آپ سے کھلوانا چاہوں تاکہ ہمیں تھوڑا پتا چلے کہ ہم یہ ایکسکیوزز تو نہیں کر رہے. ہاں، ضرور آئیں گے جب ٹائم ملا. جب ٹائم ملا تو اوکے. اپنی اصلاح کے لیے اب ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے تو جنت کے دیدار کیسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کریں گے، جنت میں کیسے، ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس کے لیے اصلاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جنت لینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے حریص ہیں. اچھا، اور کون سی مجبوری ہوتی ہے، میاں مجبوری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، شوہر بن جاتا ہے، شاپنگ مجبوری بن جاتی ہے، بچے مجبوری بن جاتی ہے، ساس سسر فیملی والے مجبوری بن جاتے ہیں، ویدر مجبوری بن جاتا ہے. اب ٹھنڈی ہے، اب گرمی ہے، مطلب ہم تو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہیں گے. ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، شیطان ہونے نہیں دے گا. مسجد بہت دور ہے، سفر. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ بھلا کرے آپ کو. واقعی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلا کام ہی ہے کی کرا. الحمدللہ طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے کہا میں گاڑی پھر لے جاؤں گی، ادھر لے کے آ کے آپ کو بتا دوں گی. کوئی نا، سبحان اللہ. دیکھیے ہماری تو یہ ٹون ہے کہ اللہ کے حکموں کے لیے ہم اللہ کو اور اپنے معیار کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ کے معیار کے مطابق ہوں، بلکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ ہمارے معیار کے مطابق ہو جائے. جہاں پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کریں، جہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے نہ کریں. اپنے طریقے کا دین مولڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے طریقے سے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں چاہ رہی ہوں ویسے ہو جائے. وہ لے لیتے ہیں جو. ہاں، دیکھیں ایک پرچے جہاں ہم نے دیکھے نا جی سی ایس سی میں ایک سپلی آ جاتی ہے، پاکستان سے زیادہ ہم لوگ ہیں، تو وہ ایک پیپر آپ کا ایک ایگزام پیپر میں سپلی آ جاتی تو کیا ہوتا ہے، پورا ہی فیل ہو جاتے ہیں نا. کتنی محنت کی تھی، سارا کچھ خلاص ختم. یہی اللہ کے کاموں میں ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں. میں 100 کا حکم دے رہے ہیں فار ایگزامپل، اس میں سے میں 99 کر رہی ہوں، ایک نہیں کر رہی ہوں، تو کیا پھر ہم کامیابی اس کو سمجھیں گے؟ نہیں، فوزن کبیر تو وہ نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. پورے اگلی آیت پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہر معاملے میں اللہ کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر کام میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. پھر اپنی مرضی سے اللہ کو ماننے سے کیسے میں نے سمجھ لیا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی. ہر معاملے میں اللہ کو، میں نے ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے.
اللہ کو ہمیشہ میں نے یاد رکھنا ہے، کبھی نہیں بھولنا. اب الحمدللہ مہینہ رمضان کا شروع ہو گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک ذکر اذکار سے زبان میری تر رہنی چاہیے، دماغ میرا تر رہنا چاہیے، دل میرا ہر وقت اس سے زبان پتہ ہوگا 12-1 بجے کے بعد نیند بھی آئے گی، بھوک لگی ہوگی، دل نہیں کرے گا بولنے کو، لیکن میرے ہانڈی بناتے ہوئے کہوں کہ اللہ کے لیے، افطاری بناتے ہوئے کہوں کہ اللہ کے لیے، بچوں کو اٹھانے جا رہی ہوں کہ اللہ کے لیے. اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں، وہ آپ کی ہر کام آپ کا جو اللہ کی بن جائے گا. ہماری یاد، ہماری تسبیح بغیر سوچے لا الہ الا اللہ، تسبیحاں کرتے ہیں ہم لوگ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانا. اور کیا ہے کہ کہتے نا پھیکی چائے شوگر کے بغیر کیا ٹیسٹ ہے. جن کو مجبوری پینی پڑتی ہے وہ پیتے ہیں، جن کو شوق ہے شوگر پینے کا وہ پیئیں گے پھیکی چائے؟ وہ نہیں پیتے. ہم یہ اللہ کی تسبیح اور ذکر بالکل ایسے کرتے ہیں کہ پھیکی چائے، اس میں کوئی نہ ذائقہ ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کوئی فلیور ہے، بس دانے پہ دانا چل رہا ہے. زبان میری چل رہی ہے لیکن اس کی روحانیت کیا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے، اس کا مجھے شعور نہیں ہے کہ میں کیسے کر رہی ہوں. ذرا ہم اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے. ہم عموماً کب اللہ کو یاد کرتے ہیں، کن کن موقعوں پہ یاد کرتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں. مشکل آئے، کوئی بیماری آ جائے، ہاں ہاں تنگی آتی ہے، ٹھیک ہے، کی ضرورت ہوتی ہے تو نہیں ملتی ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف، ہاں اللہ کی طرف جاتے ہیں. ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تب ہم اللہ کو کرتے ہیں تکلیف میں. ہاں ضرورت پڑنے پہ رمضان میں بھی تو یاد کرتے ہیں نا، رمضان میں بھی تو یاد کرتے ہیں نا. ہاں اچھا، جب ہم کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، بار بار اوپر دیکھتے ہیں، اللہ بھئی نے یہ نیکی کا کام کر دیا، بس جلدی سے اس کا رزلٹ دکھا دے. آجل ہے نا، اجل، ہم جلدی سے اس کا رزلٹ چاہتے ہیں. تو پہلی بات ہمیں اس حدیث سے کیا ملتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنی ہے. دوسرا کیا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جس طرح کہ اس کا حق ہے اس کو یاد کرنے کا، ویسے میں نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور تیسری جو بات ہے، مومن اور متقی کہتی ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. مومن اور متقی گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ متقی ہے، وہ مومن ہے، غلطی کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے اس کی سزا مجھے ملے گی. جب اس کے اگر ہمیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دل میں نہیں نا کھٹک نہیں رہا تو پھر سوچ لیں میری کیا میں مومن نہیں ہوں، پھر میں متقی نہیں ہوں، میں عام لوگوں کی طرح ہی ہوں. میرے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر آ جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کر تو لیا ہے، اب اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرے ہر کام میں خیر نکل جائے گی، اس میں سے نیکیوں میں پیچھے رہ جاؤں گی، علم میں بھی پیچھے رہ جاؤں گی، ترقی کرنے میں بھی پیچھے رہ جاؤں گی. لیکن ہم سوچتے ہیں یہ چیز، ہم نہیں سوچتے. تیسری بات یہ کرنا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی. سورۃ فاتحہ میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی نا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی. ہم کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ اس کے لیے 3 میں نے چیزیں بتائی تھی. کیا کیا تھی؟ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ، دل سے، زبان سے اور عمل سے. کہ دل سے کتنا میں شکر ادا کر رہی ہوں، کتنا میرا شکر نکلتا ہے، میرا زبان کس وقت اور کیسے کیسے تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور عمل میرا کتنا ہے. کہ جوارے سے جو ہے شکر جوارے، شکر لسان اور شکر قلب جو ہے، یہ 3 چیزیں بات ڈسکس ہوئی تھی، ان سے میں نے شکر ادا کرنا ہے. پھر جب دیکھوں گی میرے شادی کے مواقع پہ میں ہر ایک کو خوش کرتے ہیں. خالہ خالو کو منانا ہے، اگر اٹھے ہوئے ہیں ماما ماموں کو منانا ہے، چاچا چاچی کو منانا ہے، دوستوں کو میں نے خوش کرنا ہے، میری بہنوں کو سب کو میں نے خوش کرنا ہے، دینا دلانا ہے. نہیں خوش کرنا تو اللہ کو نہیں خوش کرنا. کہاں پہ نافرمانی ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی شادیوں پہ. سب کو میں خوش کرنا ہے کہ دیکھیں ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں آئی ہوئی ہوتی نا اس کو بھی خوش کر کے بھیجنا ہے. باجی آپ کو میں نے میرے بیٹے کی شادی ہوئی خوش کر کے بھیجوں گی، آپ فکر نہیں کریں، جو آئے گا میں سب کو خوش کروں گی، لیکن اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے. نہیں خیال ہوتا تب ہمیں تو اللہ کی حدود کا نہیں ہوتا. تو آج سے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو نہ چھوڑا جائے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور فرشتوں کی رحمت کی ناراضگی ہم لے رہے ہوتے ہیں. جبکہ وہ موقع ہونا یہ چاہیے کہ ان تینوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ بھی خوش ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی ہو، اور رحمت کے فرشتے جو ہیں ان کا بھی نزول ہو. لیکن ہم ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں.
یہ تھا تیسرا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور چوتھا کیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی فکر نہیں کرنی. اللہ کے معاملے میں جب اللہ کے حکموں کی میں فرما برداری کر رہی ہوں، اللہ کے حق کو بجا لانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے لیے میں جہد کر رہی ہوں، تو اس کے لیے میں نے دوسروں کی فکر نہیں کرنی کہ دوسرے کیا کہیں گے. اللہ کی بات ماننے کے بعد کوئی خوش ہو یا نہ ہو، میں نے اللہ کی مانی ہے، میاں خوش ہے یا نہیں ہے میں نے مانی ہے، بچے خوش ہیں یا نہیں ہے، اس بات کو اپنے لیے کلیئر کر لیں. ورنہ آپ ضرور اگر یہی 3 رشتے ہیں، میاں بچے جس کے گرد ہماری فیملی کے گرد ہم گھومتے ہیں، ہر وقت ہمارا مرکز وہی 3-4 لوگ ہوتے ہیں، وہی ہمیں ہر چیز سے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ قبر میں میرے ساتھ ہوں گے؟ مانتی ہیں نا؟ میدان حشر میں میرے ساتھ ہوں گے؟ نہیں. پلسرات میں میرے ساتھ ہوں گے؟ نہیں. تو پھر ان کی وجہ سے میں اللہ کو کیوں ناراض کر رہی ہوں؟ اللہ جو کہ قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، اللہ کی میں فرما برداری کروں گی، قرآن کو میں پڑھوں گی، سنت پہ چلوں گی، تو قبر میں میرے لیے آسانی ہوگی، روزے محشر میرا معاملہ آسان ہو جائے گا، پلسرات میں چلنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. میں ان تینوں چیزوں کو بھول کے ان کے پیچھے لگ جاتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں قرآن کے الفاظ ہے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. انسان اکیلا آیا اکیلا ہی واپس جائے گا. میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے لوگوں کی فکر کرتی ہوں، مسلسل اور لگاتار میں نے مسلم بننے کی کوشش کرنی ہے، وقفوں والا مسلم نہیں بننا. جیسے بگننگ میں نے کہا تھا کہ رمضان آ گیا، ہم رمضان کے مسلم، عید پہ مسلمان کون تھا، رمضان اور کیا مسلمانی، ہماری نمازوں کو بھی یار بلکہ پڑھنا کیا چھوڑ ہی دیتے ہیں. ہاں سارا کچھ کھلا، بایا بویا اسکاف سکوف سب کچھ گیا. ہاں کہ مسلمان ہم رمضان کے مسلمان اور عید کے ہم کیا چھوڑ دو، ہم عید کے مسلمان نہیں ہیں. شوال کے ہم مسلمان اور شبان میں چھلیاں پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس میں ہم مسلمان نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں محرم کے ہم مسلمان ہیں، محرم کے روزے رکھیں گے، ہم بڑا احترام کریں گے، اور جب سفر آتا ہے تو جو کنڈے شانڈے جو ہم کرتے ہیں، جو نام لے لیں وہ سارے ہی ہوتے ہیں، اس میں ہم مسلمان نہیں ہیں. کہ پک اینڈ چوز والا مسلمان نہیں میں نے بننا، بلکہ میں نے اللہ کی قدر کرنے والا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. پہلے عشرے کی دعاؤں کا انشاءاللہ تعالی ہم اہتمام کریں گے، ہر روز اس کو پڑھا کریں گے. یہاں پہ کارڈ ہیں، یہ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام خوبیوں اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرا. اللہ اکبر کبیرا. اللہ کثیرا. الحمد للہ کثیرا. سبحان اللہ بکرة وأصیلا. سبحان اللہ بکرة وأصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے، بہت زیادہ مستحق. اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. میں صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم. یا حی یا قیوم. برحمتک استغیث. برحمتک استغیث. اے زندہ اے تھامنے والے، اے زندہ اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومداد كلماته.
اللہ کی पाकी बयान करती हूँ उसकी तारीफ के साथ उसकी मखलूक की गिनती के बराबर और उसकी ज़ात की खुशनुदी के मुवाफिक और अर्श के वज़न और उसके कलिमात की स्याही के बराबर ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا درست کر دے جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ چلیے آپ تمام بہنیں جو ہیں ابھی اشراق کے نفل پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیہ نمبر 103 انشاءاللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل الروید کہتے ہیں شارب سے بھی قریب ہونا، شارب کو کہتے ہیں، اور حبل وہ چیز ہوتی ہے جو مقصد تک آپ کو پہنچا دے، اس کو حبل کہا جاتا ہے۔ کہ گردن اور کندھوں کے درمیان جوڑنے والی جو رگ ہے نا اس کو بھی حبل کہا جاتا ہے، کہ جو جگہ درمیان میں شولڈر ٹو شولڈر مڈل والا جو حصہ ہے اس کو بھی رکھ کے دو شولڈروں کو جوائن کرنے والی چیز ہے۔ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ وہ حدیث یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو انما ستکون فتنہ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچ نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبع من قبلکم، جس میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے کی اطلاعات اس میں دے دی گئی ہیں، وحکم ما بینکم، اور اس میں زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق واضح احکامات دے دی گئے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ کہ اگر ایسا آئے گا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوٹ کی، ان سے بات ہوئی کہ اس میں جو ہے پچھلی قومیں جو ہیں ان کی عبرتناک انجام ہمیں بتا دیے گئے کہ ان کے ساتھ کس طرح کے انہوں نے اللہ کی اس وقت کی کتاب کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا، جس نے جس سے ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ انسان جو ہے ان سے سبق حاصل کرے۔ پھر آگے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کے پاس بصیرت ہے، کسی کے پاس عقل رکھنے والے کہ تاقلون یفعلون تتقون متقون، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، بصیرت رکھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ جو ہیں اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے دنیاوی لحاظ سے اپنے کہتے ہیں میں بڑی عقل مند ہوں، جہاں پہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے وہاں پہ ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیے، ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی آیات ہیں، کونی اور تکوینی۔ ٹھیک ہے، تکوینی اور احکامی۔ احکام میں جو ہے کہ یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، جو تکوینی ہے اس میں محکمات اور متشابہات۔ ٹھیک ہے، حکم ایک میں آ جاتا ہے، ایک میں متشابہات، دوزخ ہے، جنت ہے، جہنم ہے،
یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ ساری چیزوں جو غیب کی چیزیں ان پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت آتی ہے کہ کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب حبل اللہ ہے جسے آسمان سے زمین تک دراز کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک لوح محفوظ میں بیت العزت سے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، والنور المبین، اور یہ روشنی دینے والا نور ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے واضح طور پر اس قرآن کو جو ہے نور بنایا، تمہاری طرف نور بنا کر تمہاری طرف اتارا۔ قرآن پاک کے متعلق بھی آتا ہے ہوا شفاء نافیہ، یہ نافیہ ہے، شفا پہنچانے والی ہے۔ فیہ ہدن شفا، اس میں ہدایت ہے تمام روحانی امراض کے لیے، اور جو کوئی قرآن پاک پر عمل پیرا ہوگا روحانی صحت جو ہے اس کو ملے گی۔ اور کیا ہے کہ نفس کی مضبوطی کے لیے جو ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے اس کا نفس جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کو گمراہی یعنی کہ دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے لیے نجات بن جاتی ہے۔ اس کے لیے اس کی اتباع جو کرے گا وہی اس سے نجات پائے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا، جو قرآن کو پکڑے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، فرقے میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن میں بھی ہم لوگوں نے اس کو فرقے میں بانٹ دیا ہے۔ قرآن تو سب کے لیے اترا ہے، ساری سب لوگوں کی کتاب ہے، میری یا ایک کسی سنی کی یا وہابی کی یا شیعہ کی یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والی کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کی ایک رسی میرے ہاتھ میں اور ایک اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قریب کے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے کیا کہا تھا کہ آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک یہ اللہ کی کتاب اور میں ایک اپنی سنت۔ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی وہی ہم نے کر دیا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم ایک اختلافات میں بٹ گئے، ہم نے فرقہ ہو گئے، ہم نے دوسروں کو فرقوں میں بانٹ کے ایک یہ دلیل اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ اس فرقے سے ہے، میرا دل اس سے نہیں مانتا تو میں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ قرآن کو تو پڑھے نا، فرقوں کو نہ مانے۔ کون کہتا ہے فرقوں کو مانے؟ فرقے ہمارے اپنے بنائی ہوئی ذہنیت ہیں۔ اس پہ دیکھیں، آپ کو جب آپ کہیں گے کہ اچھا میں اپنے آپ کو سنی وہابی، لوگ سب سے پہلا کوسچن آ کے کیا کرتے ہیں جو فرقہ ڈالنے والے ہیں نا، آپ سنی ہیں یا وہابی ہیں؟ آپ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ اور کون کون سے ہیں؟ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، ختم دلانے والے اور ختم نہیں دلانے والے، اور دیوبندی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حنیف مسلم، میں مسلمان ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا میں مسلمان ہوں، اللہ اور رسول کو ماننے والا ہوں، میں سنی میں وہابی، یہ نہیں ہو تو وہ بڑے عجیب نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ نئی مخلوق آ گئی، کہ شاید نہیں کوئی نئی فرقہ آ گیا ہے۔ یہ وہی فرقہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہم کو خطاب دیا ہے نا، مسلم ہیں ہم لوگ۔ اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں کھاتے کہ یہ پتہ نہیں سنی نہیں کھانا چاہیے۔ وہ دیکھیں اباؤ اجداد کی انتی تکلیف پہ چل رہے ہیں نا ہم لوگ، جو میرے بڑوں نے کیا میں نے وہی کرنا ہے، میرے سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتی کہ کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور وہ بہت پکی ہے، یہ نہیں کہ ان کو ہلانا مشکل ہے، قرآن ہی ان کو ہلائے گا۔ جنی بنیاد یہ ہے کہ میں پہلے اپنا تہیہ کر لوں، میں قرآن سے جڑوں، قرآن ہی ان کی گھریں کھولے گا کہ میں سنی ہوں یا وہابی ہوں۔ قرآن بتائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کہلانا ہے، میں کس قابل کہلانے کے ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقے میں نہ پڑو، کہ یہ جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ اختلاف اس میں نہ کرو۔ اس مقام پہ اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے، کہ اصول دیا جا رہا ہے ایک امت کو کہ اس بات پہ اکٹھے ہو، جو کل بھی پڑھا تھا نا، کہ اس بات پہ اکٹھے ہو جو کہ سب کے اندر متفق ہے۔ رب سب کا ایک ہے، کتاب سب کی ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ایک ہیں، سب کے لیے اترے ہیں۔ تو اس چیزوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہم؟ تفرقوں میں کیوں پڑھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو دور کرنے والی چیز ہے، ہم اس کو لے کے گھومتے ہیں۔ نماز میں یہ کرو اور یہ نہ کرو، رفع یدین کرو یا یہ نہ کرو، نماز میں ایسے بیٹھو ایسے نہ بیٹھو۔ ہم ان چیزوں کو لے کے بیٹھتے ہیں جن کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ٹھیک ہے نماز کا جو مین پارٹ ہے وہ سارے اس پہ بلیو کرتے ہیں نا کہ وہی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، قیام وہ ہے، رکوع وہ ہے، سجدہ وہ ہے، تشہد کرنا ہے۔ اگر 4 پڑھنے تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ سب کا ایک، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ تو ہم کیوں فقہ کو بیچ میں لے آتے ہیں؟ جب اللہ اور اللہ کی قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم فقہ کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم ماننا ہی نہیں چاہتے۔
ہم مانے جو لوگ ماننا چاہتے ہیں, جو قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں, ان کو بھی دور کر دیتے ہیں. لو اب ان کی ہی مسجد میں جانا شروع ہو گیا, یہ تو ختم ہی نہیں دلاتے, یہ تو یہ کہتے ہیں, یہ نئے ہی دین گھڑ رہے ہیں, آپ کو نئے ہی دین بتا رہے ہیں. حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ وہ آپ خود, ہم سارے کہتے ہیں کہ قرآن جو آپ کو لگتا ہے وہ لے کے آئیں, جو آپ کا بلیو ہے. الفاظ تو قرآن کے وہی رہیں گے نا, وہی نہیں بدلا. کل بھی بات ہوئی تھی, میں نے بتایا تھا کہ فقہ میں مسئلے مسائل ہیں, قرآن میں سارے متفق ہیں, جتنے اسکالرز ہیں سارے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. پھر اس کے ساتھ جڑے نا جس کے ساتھ سارے متفق ہیں. جہاں پہ فرقے آتے ہیں گھر میں بھی ہم کہتے ہیں نا چل چھوڑو نا اس بات کو, جس پہ اگری اس پہ ہو جاؤ اور آگے بڑھو. لیکن نہیں, جس نے نہیں ماننا تو پھر شیطان ان کے اوپر اچھی طرح سے ہوا ہے. ایک امت بتا دی گی کہ محبت اللہ کے ساتھ کرنی ہے, بغض اللہ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے, بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے, اور ایک امت بن کے رہنا ہے. اور ایک امت پر جب ہم سارے اجتماع ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی اس پہ برکت ہوگی, اس سے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. اور جب ہم بکھر جائیں گے, ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے دیکھیں, پھر ایک بھیڑیا کو ایک بکری کو کھانا آسان ہے یا پورے ریوڑ کو کھانا آسان ہے؟ ایک بکری کو کھانا آسان ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے گی. اگر پورا ریوڑ اکٹھا ہوگا, ایک کے لیے آواز اٹھائے گا, دوسرا اس کے لیے اٹھائے گا, تیسرا اٹھائے گا, چوتھا اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت ہوتی ہے. کسی جماعت کے ساتھ جڑ جانا, کسی جماعت کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا, اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنا, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے, برکت ہو جاتی ہے. اور جو اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ بنعمتہ فاصبحتم بنعمتہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد اخوانا, تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ کا فضل ہوگا تو بھائی بھائی بنو گے. اگر اختلاف میں پڑے رہے, جماعتوں میں پڑے رہے, تو اس میں کوئی فائدہ نہیں آپ کا ہونے والا. کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک ہو جاؤ, آپس میں اختلاف نہ کرو. اللہ کی نے جو نعمت دی ہے, اسلام دیا, اس کی قدر کرو, اس کا غلط استعمال نہ کرو. اور اس نعمت کی اگر قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں ہم پہ برسیں گی. کہ 5 چیزوں کی یہاں پہ چیزیں بتا دی گئی. وہ کیا ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو اختلاف میں نہ لے کے آئیں, بلکہ جو کامن گراؤنڈ ہے اس پہ بات کریں اور اس پہ بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسروں کی محبت اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں. ہر ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے, اپنی ان کی رائے ہو سکتی ہے, رائے اختلاف نہ بنے. رائے بنے گی, مختلف رائے ہوگی تو ہم اس میں ترقی کریں گے, مختلف آئیڈیاز آئیں گے, اس کو مانیں, اس کا احترام کریں, اس کی رسپیکٹ کریں, لیکن کسی کو بھی برا نہ کہیں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اگر میں چاہ رہی ہوں میں سیدھے راستے پہ چلوں, میں حریص ہوں دوسروں کو بھی کہ سیدھے راستے پہ, ہاں جس راستے پہ آپ چل رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو نیک ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ مسجد میں آؤ تو صحیح, قرآن کو سنو, ہم نہیں اس پہ بات کرتے جو آپ کہہ رہے ہو. اب قرآن میں آ کے سنو تو صحیح. کتنے لوگوں کے دل کھلے ہیں اس چیز سے. ہم کہتے ہیں اچھا نہیں سننا تو آپ کی مرضی, جاؤ. پھر اس کا مطلب ہمارا بھی ری ایکشن ویسا ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, یہ مسجد آپ کے لیے اوپن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ آئے تھے, نجران کا وفد آیا تو انہوں نے نماز پڑھی تھی, دوسرے سائڈ پہ آپ نے پڑھنے دی. صحابہ کرام کو اعتراض تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, نہیں یہ ان کا بلیو ہے, ان کو کرنے دو, ان کو عزت اور رسپیکٹ دو. دیکھیے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں, عام حالات میں بھی ہم کسی کو عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, مسئلے آسان ہو جاتے ہیں, چیز کو سمجھنا آسان ہوتا ہے, ورنہ وہ الجھ جاتی ہے چیز. یہی تو ہمارا پیار ہوگا. ہاں, آہستہ 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 بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ بھی پانی آہستہ آہستہ ٹپکتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. انسانوں کا دل اتنے سخت نہیں ہے, ہوگا ضرور ہوتا ہے اس کا اثر. پھر یہ کہ اجتماعیت کو اختیار کرنا ہے. کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے کہ اللہ کے دین کی کو پھیلانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو پلیز گو فارورڈ, بی پارٹ آف اٹ. کسی بھی کوئی بھی جہاں پہ 2-4 لوگ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں, اللہ کے دین کو پھیلانے کا ان کا مقصد ہے, تو اس کے ساتھ جڑ جائیں. دیکھنا اللہ تعالیٰ اس جماعت میں ہونے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پہ, بچوں میں, آپ کی ہر چیز میں, صلاحیت میں برکت ڈال دے گا. وہ کیسے ہوتے ہیں یقین کریں. اب ہم نے 10 کام بنائے نا جو ہمیں ہمارے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہیں. ہم انفارچونیٹلی گنائی 10-12 سکے, ہمیں پتہ ہی 10-12 کا ہے. وہ ساری رکاوٹیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. فرشتے اللہ کے دین کے لیے نکلو تو فرشتے آپ کے لیے کام کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے. وہ تھوڑے سے کام میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے کہ وہ کام وہ زیادہ لیول پہ آپ کر سکتے ہو اس کو. آگے کیا ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا ہے خوشی سے, ہیپینس سے, کہ یہ نہ ہو کہ اس کو منہ پہ تیوری چڑھائی ہوئی ہے اور ہم یہ تو یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, نہیں, بلکہ وہ سارے ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلا ہے. حکمت, عقل مندی
جو ہے، اور جو بڑے ہیں ان کے تجربوں سے سیکھنا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کی انسلٹ نہیں کرنی، کہ کئی معاملوں میں ہو سکتا ہے وہ ہم سے پیچھے ہوں، پھر ان کو عزت اور احترام کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ ان کی اس غلطی کو ان کو بتانا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، وہ ضرور مانیں گے۔ جب ہم اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو پھر ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی انا پہ بھی ٹھیس پہنچتی ہے کہ آپ ساری زندگی گزار دی تو آپ کہہ رہے ہیں ہم غلط کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے تو آپ غلط نہیں کر رہے تھے، ہم نے ایسا پڑھا ہے، آپ ایسے کرتے ہو، ہم نے ایسا کیا ہے، اور ایک رول ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم خود کر رہے ہوں گے پھر دوسروں کو اس کو چیز کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں بچوں کو کہہ رہی ہوں یا میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہہ رہی ہوں کہ ایسا نہیں ایسے ہوتا ہے، میں کر کے دکھاؤں، تو ان کو خود ہی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کہ ممی خود کر رہی ہیں، اوبیسلی یہ ایسے نہیں پھر ایسے یا ہم ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت امام حسن اور حسین نے وضو کا طریقہ، یہ پتہ ہے نا کہ ایک بزرگ کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کر رہے ہو، نہیں، کہتے دیکھیں ہم کیسے وضو کر رہی ہیں، حکمت ہونی چاہیے۔ تو کبھی بھی کسی کو نیچے انڈرمائن نہ کریں، ان کی ہر ایک انسان کی انا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انا رکھی ہے، لیکن ہم نے اپنی انا کو مارنا ہے، ان کی انا کو نہیں مارنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کہ ایک ایٹ لیسٹ ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو صحیح نیکی کی طرف بلائے۔ ہم کہتے ہیں یہ دوسروں کا کام ہے، ہم پہ یہ فرض ہے کہ کوئی ایک جماعت ہو اس کا حصہ بن جائے تو اس کی انشاءاللہ دیکھیں پھر برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کہ جو جانتے ہیں، یہ جو فرقے بنائے بیٹھے یہ بھی جانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، لیکن صرف وہ پچھلی روایات ہیں ان کو ہم توڑنا نہیں چاہتے کہ ہمارے بزرگ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے آ رہے ہیں، اب میں اس کو چھوڑ کے یہ کرنے لگ جاؤں گی۔ ایک یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا، تو پھر میرے امی ابو کیا کہیں گے، ہمارے بڑے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اب یہ اس نے نیا طریقہ شروع کر دی ہے، تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا۔ حق پتہ لگنے کے بعد بھی اگر وہ اس کا اختلاف نہ کرے تو وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت کے لیے پھر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والے سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ کہ کہیں یہ نہ ہو ہم بھی محنتیں کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے ٹائم لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارے چہرے بھی جو ہیں قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کالے کر کے اٹھائے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سفید چہروں والوں میں شامل کرے، آمین اللہم آمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہ جو مان جائے گا، اللہ کے احکامات کو عمل کرے گا، جس مقصد کے لیے کہا ہے، جس مشن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس پہ چلے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کے چہرے جو ہے انشاءاللہ روشن ہوں گے، اور وہ ضرور پھر وہ فلاح کے اوپر چلنے والے جو ہوں گے، نیکیوں کی طرف بھاگنے والے جو ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تلك آیات اللہ نتلو علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں، مطلب کہ ہم کھول کے آیتیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کو بتا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم اصلاح کر کے ہمیشگی کی فلاح کی طرف آ جاؤ، ہمیشگی کی کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم خود ہی اس سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا چوہا سامنے یا بلی آنکھیں بند کر کے رہے گی تو بچ جائے گی، نہیں، ہمیں ہر چیز کھلی اور یہاں بتائی جا رہی ہے، ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو کیا ہے، ہم اپنے لیے گھڑا کھود رہے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔
رکوع 11 میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ سے ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب کہ تقویٰ کیا ہے اس کو پہچان کے اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقویٰ کے درجے جو ہیں وہ جانے کہ کفر اور شرک کے شابے سے بچنا ہے، پرہیزگار والی زندگی گزارنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، دل سے ہر محبت نکال کر صرف اور صرف اللہ کی محبت کو میں نے ڈالنا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، مرتے دم تک مسلم رہنا ہے اور اس کی دعائیں بھی کرنی ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب مروں میں مسلم میں مروں، بلکہ اس کے لیے مجھے سارا زندگی جو ہے اس کی کوشش کرنی ہے۔ مسلمانوں کی ہدایت، تفرقے سے بچو، یعنی کہ شان نزول اور خضرت کا جو ہے اس تفرقے سے بچنے کے حوالے سے جو نازل ہوئی تھی، اس میں اس کا بیک گراؤنڈ جو تھا اوس اور خزرج جو قبیلے ہیں ان کے حوالے سے پھر یہ آیت ڈالی گئی تھی کہ اپنے آپ کو ڈفرنٹ ناموں سے نہ پکارو، بلکہ بنیاد جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح کے 2 اصول بتا دیے گئے، تقویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو اصلاح پا جاؤ گے، اور پھر کیا ہے؟ تبلیغ، دعوت کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر میں کہوں گی نہیں ممکن نہیں کروں گی تو میں خسارے میں ہوں، میری نیکی مجھے فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ میری نیکی دوسروں کو فائدہ دینے والی نہ بن جائے، جب تک مجھے علم آ گیا دوسروں کو میں فائدہ دینے والا نہ بن جاؤں، جب تک مجھے پتا چل گیا یہ میرے نبی کا مشن ہے، اس کو میں نے لے کے چلنا ہے، میں دوسروں کو اس کی طرف نہ بلاؤں، تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں تو شاید کامیاب ہو جاؤں لیکن دوسروں کے لیے میں حریص تو نہیں ہوں نا، پھر تو کبھی بھی ایک بندہ اکیلا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، سب مل کے کام کریں گے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے کہ قرآن، دین اور شریعت، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی رسی ہیں، اگر ہم اس کو تھام لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو کرتے رہنا ہے، یہ ٹھیک ہے فرض عین ہے یا فرض کفایہ، اہمیت احادیث سے ہے کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہاں پہ یہ فرض عین ہے، کہاں پہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں جگہ پہ یہ فرض کفایہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی اور کر دے گا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کئی جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے فرض عین کا جو درجہ رکھ دیتا ہے کہ فرض ہے اس کو بتانا، نہیں بتاؤں گی تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو وہاں پہ اپنے وہ کرنا ہے۔ تفرقے کے لیے وعید بتا دی گئی کہ منہ کالا ہوگا اس کا استغفر اللہ، اور ایمان لانے کے بعد کفر کی روش وہ اختیار کرتے ہیں، اور جو اس پہ یہ دیکھیں آج تفرقہ میں پڑھنے والے ہی لوگ دور ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں اسی کا ہی منہ کالا ہے، جو آپ کو ڈفرنٹ تفرقوں میں، ڈفرنٹ فرقوں میں، ڈفرنٹ گروہوں میں بانٹنے والے ہیں، تو وہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمیشہ کی عذاب میں رہیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم مؤمنون واکثرهم الفاسقون، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جس کو پیدا کیا گیا ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ اچھا چلو یہاں پہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ خیر امت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، سب سے پہلے اخلاق انہوں نے بہترین نمونہ اخلاق تھا، دیانت، صدیق آپ کو لقب دیے گئے۔ پھر 13 سال جو ہے لوگوں، آپ نے 13 سال تک جو دعوت دی مکہ میں رہے تو وہ کیا دی؟ ٹرسٹ، دوسروں کا اعتماد، پیار، محبت، اخلاص، ہمدردی وہ ڈالی۔ پھر جب مدینہ میں گئے تو احکامات آئے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہاں ہم پہلے آرڈر کرتے ہیں بعد میں دوسرا کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو پڑھیں گے نا تو روشن طبق ہو جاتے ہیں کہ واقعی جو کام ہمیں کرنے والے تھے ہم نے پچھے کچھ ڈالے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے تھے انڈیویجول عبادت پہ زور ہے، کریں، میں نہیں کہتی کہ نہ کریں، لیکن جو اجتماعی اصلاح ہے وہ بھی ضروری ہے۔ میں اپنے گھر کی صفائی کرتی رہوں، اگر میرا محلہ ہی گندا ہے کتنا میں صاف کر سکوں گی؟ اپنے گھر کو کتنا رکھوں گی؟ وہ جب بھی اندر آؤں گی تو گندگی آئے گی ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہاں پہ وہی کہا ہے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور تم جو ہے دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانے والی ہو، دوسروں کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو بتانے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی دوسرا نبی داخل نہیں ہوگا اسی طرح جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہشت میں داخل نہیں کی جائے گی، کوئی دوسری امت بہشت میں داخل نہیں کی جائے گی، البتہ کتاب
کے پہلے کو بھی پہلے دی اور بعد میں بھی آئے گی کتاب آئی، لیکن سب کا جو ہے یہ امت لے گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کو حکم دیا گیا کہ خیر امت ہو، خیر کی امت ہو تو خیر کے کام کرو، خیر کی طرف دوسروں کو بلاؤ، دوسرے کے لیے دوسروں کے اندر تفرقے بازی نہ کرو، دوسروں کے اندر گروپ بازی نہ کرو. اسی طرح ہم سورۃ بقرہ میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، وہاں پہ لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت محمدیہ کو، ہم نے تم کو امت بنایا ہے جو کہ مڈل کا راستہ کرنے والی، یعنی کہ اگر وہ نیکیوں کی طرف آئے تو اسی طرف چلے گی، اگر برائیوں کی طرف آئے تو اس طرف چلے گی، نہیں بلکہ مڈل کا راستہ اختیار کرنے والا ہے. دیکھیے اگر موٹر وے کی مثال لیں، میں رائٹ جگہ پہ ہوں تو میں نے ایگزٹ لینی ہے، تو مجھے وہ 2 لین 3 لین جتنی بھی لین ہوئی کراس کر کے لیفٹ پہ آنا پڑے گا، اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی. اگر میں لیفٹ پہ ہوں تو ایگزٹ آئے گی، مجھے مڈل والی لین میں جانا پڑے گا. جو مڈل والی لین کا کیا ہے، وہ مڈل میں ہی چلتا جائے گا، نہ اسے رائٹ جانا پڑے گا نہ اسے لیفٹ جانا پڑے گا. تو ہم جو امت ہے وہ کہتے ہیں معتدل مڈل والا راستہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ نیکیاں بھی کرنی ہے، ہم سے برائیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ نہ کہ برائیوں میں اتنا چڑھ جائیں اور اس میں چل جائیں، اور اتنا نہ ہو کہ نیکیوں میں اتنا چل جائیں کہ وہ دوسرے چیزوں کا خیال نہیں رہے، بلکہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بیلنس ہونا چاہیے. بے شک بے شک. ہاں اپنے رستے پہ چلنا ہے، الحمدللہ. نہیں ہے منکر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے کہ جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی کہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مال، جان اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو. کہ تبلیغ کا کام زبانی جہاد ہے، جو ہم تبلیغ کرتے ہیں نا یہ زبان سے ہم کریں کہ اگر توحید ایمان اور نیکیوں کی طرف آؤ ان کو ہم بلاتے ہیں. قلم کے ذریعے جہاد کیسے ہوگا کہ ہم ان کے خلاف لکھیں، ان کو بتائیں کہ یہ کام ایسے نہیں یہ ایسے ہے. پھر آپ صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا مفہوم ہے لا تحقرن معروف شیئا، نیکی کی کسی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر قیامت دن بڑا پہاڑ بن جائیں گی. اسی طرح کسی برائی کو حقیر نہ جانو، کمتر نہ سمجھو، کیونکہ یہ اکٹھی ہو کر ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتی ہیں. اور جب عرض فرمایا اے محمد امت محمد تمہاری صرف یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو، برائیوں کی طرف لوگوں کو رغبت نہ دلاؤ، کہ اگر میں کوئی برا کام کروں گی تو میں کیا کر رہی ہوں، دوسروں کو اس کی طرف بلا رہی ہوں نا. اگر میں کوئی نیکی کا کام کر رہی ہوں، کوئی دوسرے دیکھ کے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. نہیں وہ دکھاوے میں نہیں آئے گا. میں آپ کو کہہ نہیں رہی آپ نیکی کرو، میں آپ کو تبلیغ کر رہی ہوں کہ آپ نیکی کرو، آپ کو دیکھ کے کرے اچھا یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں، تو آپ کرو گے. میں آپ کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی کسی بھی نیکی کی عبادت کا ذکر آپ کے سامنے کرتی ہوں نا، آپ گھر جا کے کرتی ہو، اگر تو میرے عمل میں ہے تو مجھے آپ کی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور آپ کی نیکی کم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کی نیکی بھی کم نہیں ہوگی. اگر ہم حریص ہوں گے نا دوسروں کے لیے تو میری نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی. یہی اگر میں ہاف سلیو پہن کے یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ کہیں گے باجی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، میں بھی ہاف سلیو پہن لوں. ہم فوراً سے فالو کرتے ہیں نا، ہماری ایک ہے دوسروں کو فالو کرنا. اور پھر جتنے لوگ دنیا میں اس فیشن کو فالو کریں گے ان کے سارے گناہ میرے اوپر آئیں گے. بنیاد کس نے رکھی؟ میں نے. اسی طرح نیکی ہے، جو نیکی رکھے گا اس کو دیکھ کے آگے آگے کرتے جائیں، لوگوں کو بتاتے جائیں، آتے جائیں، تو سب کی وہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، لیکن آپ کی نیکی میں کمی نہیں آئے گی. بتانے والا جو ہوگا اس کی نیکی بڑھتی جائے گی. میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کو آگے بتایا، آپ نے اس لیے سے مجھے اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور اس بندے کو بھی ملے گا. جی ہاں ایگزیکٹلی، کہ ان کو ساری دنیا کے جتنے قتل ہیں ان کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور قیامت والے دن تو بندہ اپنے بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، دوسروں کے بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اس بات کو ہم نہیں سوچتے. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کے قانون پہ اور جن کی فالوور بنے ہوئے ہو نا، وہ کیا کریں گے؟ جو تمہیں تکلیف ضرور پہنچائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ تمہاری مددگار ہو، اور جب موقع آئے گا پیٹ پھیر کے پیچھے مڑ جاتے ہیں.
آپ تو مسلمان ہو، کیا کہتے ہیں، ہم تو نہیں آپ کی مدد کریں گے، پیچھے مڑ جاتے ہیں. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کی خوشی آمدیدی کرنے میں لگے رہتی ہیں، لیکن وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا. تو اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں، کیا مقصد ہے بتانے کا؟ ہم وہ کام نہ کریں. کیا ہم پھر کرتے ہیں وہ کام؟ دیکھیں مومن تو وہ جو اللہ کی بات مانے، اس پہ لبیک ہے. ہم مانتے ہیں، ہم اس پہ لبیک کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے اندر مومن تو میں ہوں لیکن میرے دل میں خشیت نہیں ہے. مومن تو میں ہوں، میں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہوں، لیکن میرے اندر وہ خشوع نہیں ہے، میرے اندر وہ ڈر نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے ہوئے کون سی بات ہمیں روکتی ہے؟ میرے اندر ایمان ہوگا، میں حریص ہوں گی تو میں نہیں ڈروں گی کسی سے بھی. میں کہہ دوں گی کیا کہ دیکھو آپ کئی لوگوں کو دیکھیں وہ بے ضرر سے ہوتے ہیں، جو ان کو بری لگتی بات کہی اور چلے گا، ان کو کوئی اثر نہیں لگتا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے 100 دفعہ سوچتے میں کہوں یا نہ کہوں، کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، کس طرح کہنی چاہیے، چلو چھوڑ ہی دیتی ہوں، ہے نا، چلو جی خیر ہاتھ سے نکل گئی. حجت جو تھی وہ کہاں گئی؟ پھر آپ نے حجت تو تمام کرنی تھی نا، بتانا تھا. مانے یا نہ مانے اس کے بندے کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ حکمت کا ضرور ہے کہ جس کے پاس علم آ جائے اس کو حکمت ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کس طرح سے پہنچانا ہے. بحث ہو کے آپ پہنچائیں کہ مجھے اس کا ریاکشن کیا ہوگا. اگر آپ کے لیے اس کے لیے محبت دل اور ہمدردی ہوگی نا، ان کے دل ضرور بدلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمدردی تھی، وہ کوڑا پھینکنے والی کو دیکھ لیں. ہمدردی تھی، جب بیمار ہوئی دیکھا نہیں ہے تو پھر ان کے گھر کیا ہے؟ اس نے ایسا دکھایا نا. ہمدردی تھی تو جب میرے اندر وہ تڑپ اور ہمدردی ہوگی تو دوسروں پہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں فوراً سے اس کا رزلٹ نکل آئے، کئی دفعہ نہیں، کئی دفعہ وہ ہو سکتا ہے الٹا ریاکشن ہو، دے ہمارے منہ پہ. تو پھر آپ اوپر نیچے دیکھو، اچھا نہ ہی کرتی تو اچھی بات تھی نا، میں نے اچھی بات بتائی تو مجھے اس چیز کا ریاکشن مل گیا. تو وہ تو ملنا تھا کیونکہ آپ کا بھی ٹیسٹ تھا. اس پہ آپ کامیاب کیسے ہوتی ہو؟ تو یہ بات سب سے زیادہ جاننے اور دیکھنے والی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اور زیادتیوں کو جو کرنے والا ہے تو اس پہ اللہ کی پکڑ تو ڈیفینیٹلی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے غضب کا مستحق نہ ہو. لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر ہے، قائم رہنے والی ہے، اور جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. کہ ان کے بارے میں کہا جائے سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ جماعت ایسی بھی ہے جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی ذکر کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے. وہ اس طرح ہمارے اندر بھی تو ہے نا، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ نیکی کا حکم دیتے ہیں، کئیوں کو بہادر نہیں ہے، کئی راتوں کو بھی اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے ان کے اندر برائیاں ہیں، وہ برے ہیں، لیکن ان کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، اچھے لوگ بھی تھے. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں بنتے، دوسروں کے آگے نیکی کو پھیلانے والے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ یہ نیک بخت لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے. وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جان
سبحان اللہ کہ یہ جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، خیر کا کام کرنے والے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی قدر نہ کرے، اور پرہیزگاروں کو تو وہ پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک دوست کی مثال خوشبو کی طرح ہے، خوشبو مسک کو کہتے ہیں نا، اس کی طرح ہے۔ خوشبو کیا کرتی ہے؟ دوسرے کو بھی، ہاں آپ اسمیل کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو مسروریت کا فیل ہوتی ہے نا، پھر سونگتے ہیں، پھر سونگتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اس پہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی پھول کی صحبت میں رہیں گے، وہ نے آپ کو یاد ہوگا سنا تھا، وہ پھول کہتی مٹی میرے اندر خوشبو نہیں تھی، لیکن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کا اثر ضرور چڑھے گا۔ جو برے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو برا اثر ضرور ہوتا ہے، بے شک میں اس انٹینشن سے جا کے نہیں بیٹھ رہی، لیکن وہ اثر آہستہ آہستہ ضرور ہوتا ہے اس چیز کا۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی قربت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب اللہ کی قربت آتی ہے ان کے اندر ڈر اور خوف آتا ہے، جب ڈر اور خوف آتا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود ہی ان کے اندر سے پھوٹتا ہے، خود ہی ان کے اندر وہ حریص ہو جاتے ہیں کہ جو جس راستے پہ میں چل پڑی ہوں، جس میں اتنی سکون ہے، اتنا اطمینان ہے، دوسرے بھی یہ چیز حاصل کرے، میں خود ہی پھر دوسروں کے لیے حریص ہو جاتی ہوں۔ پھر کہتی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کے کاموں میں بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے مواقع زیادہ سے زیادہ کر دیتا ہے۔ جب نیکیوں کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو سبحان اللہ وہ پھر جنت کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب جنت کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے پھر اوبیسلی انبیاء، شہداء، صالحین، ذاکرین، شاکرین، سابقین، صابرین کی لسٹ میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، فوراً تو وہ اس لیول پہ نہیں نہ پہنچ جائے گا، اور ہر لیول کو پہنچنے کے لیے دوسری سیڑھی پہ چلنے کے لیے کیا کرتی ہوں، مجھے مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر میں جاتی ہوں۔ ایسے ہی ہو جاتا ہے فوراً سے میں اوپر پہنچ جاؤں، نہیں ہوتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر میں اوپر جاتی ہوں۔ اور صالحین کی صحبت نیکی کی طرف لے کر جانے میں مدد کرتی ہے۔ صالحین کی صحبت کیسے مدد کرتی ہے کہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں میرے دل کے اندر بھی آتا ہے اگر یہ کر سکتے تو میں بھی کر سکتی ہوں، اس کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے، میرے پاس بھی اتنا ٹائم ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، میری بھی فیملی ہے، اگر وہ اتنا کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آپ وہ دنیا کمانے والوں کی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو یہ ہوگا اچھا وہ اتنا کما رہا ہے میں بھی اتنا کماؤں، اس کی سیلری اتنی میری بھی اتنی ہونی چاہیے، اس کی یہ گاڑی ہے تو میری بھی یہ ہونی چاہیے، اس کے اتنے کپڑے ہیں تو میرے بھی ایسے ہونے چاہیے، تو تقابل آ جاتا ہے نا، جیسی محفل ویسی آپ کی صحبت ہو جاتی ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گی، انکار کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں کر لیں جتنا کمانا ہے کما لیں، جتنا عیش کرنی ہے کر لیں، لیکن کوئی کام نہیں آنے والا، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ کفار جو خرچے اخراجات کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی ایک تند ہوا چلے گی جس میں پالا ہوگا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑے گا اور اسے تہس نہس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں؟ وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ رہے، ہاں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نیکیوں کی طرف آؤ، تقویٰ اختیار کرو، نیک کام کرو، انہوں نے ان سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی من کی زندگی گزارنا شروع کر دیا، اپنے مطلب یہ یہاں پہ خرچہ، یہاں پہ خرچہ، یہاں پہ خرچہ، یہاں سے کمائی، یہاں سے کمائی، یہاں سے کمائی، پھر اسی میں سارے ٹائم لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس کچھ ڈال دیا، اپنے نفس کی میں نے خواہشات کی پیروی کی تو پھر میں کیا دوزخ کی طرف مجھے لے جائے گی، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وقتی طور پہ مجھے وہ تقویت کا باعث بن رہا ہے، میں نے اپنی ڈیزائر پوری کر لی۔ بچوں کو کیا کہتی اسی لیے تو میں کماتی ہوں، that's why I bought this۔ کہیں نہ کوئی اللہ کی راہ میں دے دو یا کسی کی خیر کر دو، وہ کر دیں گے، لیکن کہ کتنی تھوڑی سی،
یعنی کہ نہیں میں اپنے لیے کماتی ہوں، یہ کہتی ہیں. اور اپنے لیے جب کماتی ہوں پھر ہر خواہش کو پورا کرنا چاہوں گی، کیونکہ سارا دن میں اس پہ لگی رہتی ہوں کام کرنے کے لیے. میں اور آپ بھی، ہم بھی یہی ہے نا، جب پیسے آتے ہیں تو میرا دل ہوتا ہے اچھا فلاں چیز لے لوں جلدی سے، پھر ختم ہوگا تو نہیں لی جائے گی. یہ ایک بندے کے اندر یہ ہرس ہوتی ہے. لیکن اس ہرس کو دوسری طرف کیسے میں بدلوں گی؟ جب اس طرح کے لوگوں میں بیٹھوں گی، جب میں اچھے اچھے ڈیزائنر کپڑے پہننے والے لوگوں میں بیٹھوں گی، اچھی اچھی ہائی سوسائٹی میں بیٹھوں گی، اس کو بیٹ کرنے کی کوشش تو کروں گی نا. اس کے اندر تو پھر مجھے ایسا محسوس ہوگا میں تو بہت بیچاری سی ہوں، میری تو کوئی خواہش ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، میں ہمیشہ ڈپریس رہوں گی، ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہوں گی، احساس کمتری کا شکار رہوں گی. میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو ان کی طرح کے کپڑے پہننے کی جو ہے اوقات نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، میں اپنے میاں کو تنگ کروں گی، میاں کو مجبور کروں گی، وہ غلط طریقے سے کما کے لے کے آئے، وہ غلط طریقے سے کما کے لے کے آئے گا، میں بھی گناہگار، بچے بھی گناہگار، اور وہ میاں بیچارہ کمانے والا وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش ہے یا نہیں، وہ تو آپ لوگوں کی خواہشوں کو پورا کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو سب کو ایک عورت سب کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم نے اتنی دور تو گئے نہیں، بس میرا دل کرتا ہے میں نے ہالیڈے پہ جانا ہے. وہ بیچارہ دن رات محنت کر کے بھی نہیں کر رہا، تو اس کی راتوں کی نیندی بھی یہی ہے، تو اس کا تو فرض ہے مجھے ہالیڈے پہ لے کے جانا. نہیں سوری، اس کا فرض نہیں ہے کہ آپ کو ہالیڈے پہ لے کے جائیں. یہ میری ڈیزائر ہے. اس کا فرض یہ ہے کہ آپ کو مکان دے، اس کا فرض ہے کہ حق حلال کی کمائی لا کے آپ کو کمائی، تھوڑی ہے یہ زیادہ جو آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ وہ لکھ دی ہے. وہ دن رات بھی محنت کرتے ہیں، کئی بیچارے نہیں کر سکتے پیسے جمع، ان کو اتنا ہی ملنا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا. اور کئی بار ٹائی سوٹ بوٹ پہن کے آفس میں جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ایک ماہ بعد لاکھوں کے حساب سے کماتے ہیں. اللہ نے ان کے مقدر میں اتنی میل رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کوئی چھین نہیں سکتا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اہل ایمان والو، تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، تو تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی یہ دعوت تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم تمہارے لیے آیتیں بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، ان کی دشمنیاں سامنے واضح کھلی ہیں. لیکن اگر پھر بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑ دی. یہ تو اپنی پوری کوشش لگا رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، لیکن اگر تم پھر بھی باز نہیں آتے، اللہ ان کے سینوں کے پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ تمہیں متنبع کر رہا ہے، اس لیے وہ تمہیں بتا رہا ہے. ہاں انتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور. اگر عقل مند ہو تو غور کرو. ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے. سامنے تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہیں ماننے والے ہیں، لیکن اندر ہی اندر دل میں اپنی انگلیاں پیچتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہ کیسے ترقی کر رہے ہیں، کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہے ہیں. لیکن ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو اپنی دوستی پر ضرور غور کریں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم وان تصبکم سیئات یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. تمہیں اگر برائی ملے تو یہ نہ خوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حد کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل تم لوگوں پہ کرتا ہے تو ان کو کوئی اس کا اس پہ خوش نہیں ہوتے. جب برائی آتی ہے تو پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر برائی آ جاتی ہے انہی کی طرف سے اگر آتی ہے تو اس پہ صبر پھر کرو. اگر صبر کرو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ
جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. ابن عباس کہتی ہیں کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ تیری نگہداشت کرے گا. اللہ کا لحاظ رکھ، اللہ کے سامنے پائے گا. اور اگر کچھ مانگے گا تو اللہ سے مانگ، اور اگر مدد کی درخواست کرے گا تو اللہ ہی سے مانگ. کہ اللہ کو اگر تم دیکھو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے، اللہ تمہارا لحاظ کرے گا. اور اگر تم سوچو گے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں تو اللہ اس چیز کی قدر کرے گا. اگر تم دیکھو گے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اللہ تمہیں ضرور دے گا. مانگنا ہے، کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی سے مانگو. اللہ ہی کے آگے اپنے تو دکھ کا، اپنی تکلیف کا جو ہے جب آتی ہے تو ان سے مانگو، بلکہ ان کی طرف نہ جاؤ کہ ہمیں تکلیف پہنچ گئی ہے یا ہمیں کوئی مصیبت آ گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جب آؤ گے، اس پہ صبر کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کرے گا. رکوع 12 میں ہم نے کیا سیکھا کہ مسلمان بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر وہ کرنے والی ہے. اگر امر معروف نہی عن منکر نہیں کرے گی تو وہ امت خیر نہیں ہے. کیوں؟ خیر کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے لیے خیر چاہنا. جب میں خیر ہی نہیں چاہ رہی، میں اپنی حریص ہوں، تو وہ امت خیر تو نہیں نہ ہوگی. اور وہ شہادت حق کا جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ ان پہ ڈالا ہے وہ اس کو پورا کرنے والی ہوتی ہیں. ایمان کا کمزور ترین درجہ کیا ہے؟ دل میں برا سمجھنا، ہاتھ یا زبان سے روکنا، اور کسی درجے پر سب سے نیچا درجہ کیا ہے کہ دل میں اس کو برا محسوس کر لینا. کمزور ترین درجے کے بعد دل کی کراہت کا بھی ختم ہو جانا، کہ کمزور درجے کے بعد پھر بعد میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے جو مرضی کوئی کرے. یہ سب سے نیچے کا درجہ ہے. یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بتا دیے گئے کہ اللہ کا غضب ہوگا، وہ محتاج اور مسلط ہو کے رہیں گے. اللہ کی آیات کا وہ انکار کرنے والے تھے، نبیوں کو وہ قتل کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کے حدود کو بار بار اللہ کے حدود سے نکلنے والے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا غضب جو ہے ان کے اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ میرا ان پہ غضب ہوگا. بہترین گروہ کی صفات بتا دی گئی، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کو پڑھنے والے ہیں اور اس پہ سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اس میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں میں وہ سبقت لے جانے والے ہیں. کافروں کا صدقہ خیرات کیا ہے کہ پالے والی ہوا کی تمثیل دے کر اس کو بتا دیا گیا کہ ٹھنڈ آئے گی، اتنا مطلب کہ ہوگا کہ ان کی ساری کھیتی کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کا ذکر کیا تو وہاں پہ یہی کہ ایک انسان بہت محنت کرتا ہے، پھر ایک آندھی طوفان آتا ہے، اس کے پورا باغ مطلب کہ تیار ہوتا ہے، اس کا پھل لینا جو ہے اس کے نصیب میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب چاہے کر دے، اس کا نقصان ہے. یہی ان لوگوں کا کہہ دیا گیا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ پھر کیا ان کے پلے پڑا؟ کچھ بھی نہیں. ان کی ساری محنت جو تھوڑی بہت کرتے ہیں وہ بھی غارت ہو جاتی ہے اگر تو کچھ احکامات کو مان رہے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مان رہے. پھر کیا ہے کہ ایمان والوں کو غیر مسلم کو اپنا رازدان نہیں بنانا چاہیے. اب دیکھیں مسلسل 10 رکوع ہو گئے ہیں ہمارے، مسلسل آج 12 رکوع پورے ہو گئے. ہر رکوع میں ہم نے یہ بات کی کہ غیر مسلموں کو دوست نہ بناؤ، ان کی روش اختیار نہ کرو، ان کے راستوں پہ نہ چلو، ورنہ ذلت تمہارا مقدر ہے. آپ کسی میں جاتے ہو ان کو میں ایسا محسوس ہوتی ہے نا کہ اس کو میں اتنا نائس اخلاق دکھاؤں وہ دل میں آ جائے، میں اس کے ساتھ اتنا کچھ کروں وہ دل میں آ جائے. جی جی وہ صحیح ہے، وہ رواداری میں آ جاتا ہے، وہ دعوے میں آ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے. دل کی راز کی بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی پروجیکٹ ہے دین کے معاملے میں تو میں ان کو سے مشاورت کر رہی ہوں، تو وہ تو میرے خیر خواہ ہے ہی نہیں، وہ مجھے اچھا مشورہ نہیں دیں گے. کرسمس ہوتی ہے کس طرح یہاں پہ رہ کے فالو کرتے ہیں. کل والا لیسن یوٹیوب پہ جا کے وہ میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا، وہ سن لینا تو آپ کو ہو جائے گا. سارا کچھ ہی ہوتا ہے، ہاں ہر چیز ان کے طریقوں پہ ہم چلتے ہیں. جی کلیئر کر دیا گیا. جہاں پہ ان کے ساتھ ملنا ہے وہاں پہ بتا دیا گیا. رواداری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے بھی کی. کل مثالیں ساری ہم نے دیکھی، کوشش کی تھی کہ ساری تو نہیں، خیر کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی. ہمیشہ ویک کب اس کو وہ دکھانے کے بعد اس کو دل میں جیسا اس کے لیے محبت سی آ جائے. ہاں کہ رواداری میں آ جاتی نا کہ یہ اخلاقیات میں آ جائے گا. میں وہ بات سنا بکرا کہ وہ آیات یا اللہ تعالیٰ میرے عیسیٰ نہ لگایا کرو، میں خود سے میرے مرال لگاؤ پیچھے کرتے نہیں یہ لگاؤ نہیں ہے، یہ لگاؤ نہیں، یہ خیر میں آ جائے گا. خیر امت
ٹھیک ہے. آپ ان کو اپنے طریقے سے اپنے اخلاقیات سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میرے ان رویوں سے متاثر ہو کے دین میں آ جائیں. جی جی جی. کہ اگر میں کرسمس والا جیسے سسٹر کہہ رہی نا کرسمس پہ گفٹ ان کو دینا وہ منع کر دیا گیا کیونکہ میں پھر ان کی مشابہ ہو جاؤں گی. ہاں میں عید پہ ان کو گفٹ کر رہی ہوں, میں اپنی خوشی میں ان کو شامل کر رہی ہوں. ہاں اگر وہ کرسمس پہ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں اس کو ریجیکشن نہ دیں. میں ہمسایہ ہوں, نیکسٹ ڈور نیبر ہوں, آپ اس کو لے لیں کہ ان کی خوشی کا ٹائم ہے, آپ اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے میں نے اظہار نہیں کرنا. وہ تو ہمیں شامل کرے, پھر میں نے اظہار اپنی خوشی کا ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جیسے اب عید آ رہی ہے, آپ دیں گفٹ ان کو, جو مرضی کرے, پورا رمضان دیں ہمارے مطلب ان کے ساتھ کر کے کریں جتنی بھلائی کرنی ہے. لیکن جب ہم اس کے ریٹرن میں ہمیں گفٹ دے کے جاتے ہیں, ہماری رات دن کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ریٹرن کرنا ہے. انہوں نے اپنی خوشی کے موقع پہ آپ کو گفٹ دیا, جب آپ کا خوشی کا موقع آپ 100 دفعہ کریں آپ اسی وقت نہیں دینا چاہیے. پھر وہ اس کے مشابہ ہو جائے گا نا. ان کو یہی احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ قبلے کی میں نے تبدیلی کا بات کی تھی نا, ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ احساس ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے باول جات کا قبلہ چھوڑ کے ہماری طرف آ گئے ہیں. وہ تو اللہ کا حکم تھا, لیکن دل میں کرتے ہیں انفلوئنس ہو رہا ہے. جی بچوں کو بتاتے ہیں, پارٹیاں کرتے ہیں, گیدرنگ کرتے ہیں, اسپیشل اس کی کہا جاتا ہے کرسمس ڈنر ہو رہا ہے, اسٹیٹس پہ لگائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں, ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے, ہوتا ہے. پھر دوسری یہی تو ہے نا, دوسری قوموں کے نقش قدم پہ چلنا. اسلامک فوبیا کیا ہے؟ میرا اپنا دین, اس کو میں خود پروموٹ نہیں کر رہی, دوسروں کے طریقوں کو میں اڈاپٹ کر رہی ہوں. ہاں کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کی. جی ہاں, اتنی خوشی کا دن ہے, اس کو منائیں اور دوسروں کو بتائیں. حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو بتائیں یہ ہماری خوشی کا دن ہے, ہمارے لیے بھی اسپیشل ہے. ان کو بتائیں لائک یو سیلیبریٹ یور کرسمس, وی سیلیبریٹ اور عید اور رمضان. ان کو بھی ہو اچھا, ان کے بھی تہوار ہیں. اور دیکھیں یہ ابھی ادھر مسجد میں آئی ہوں تو وہ پورے نے اوپن کی ہے ڈور, رمضان مبارک. سب پتا ہے, یہ ان کو سارا پتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پتا, ان کو سب پتا ہے. لیکن ہم گمراہی میں جا رہے ہیں, ہم اندھیرے میں جا رہے ہیں, ہم جاننا نہیں چاہتے, ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہ رہے ہیں. رادر دین وہ ہمارے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ ان کو کیوں نہیں ہمارا کریکٹر اتنا ہائی کیوں نہیں ہو جاتا؟ میڈیا کیا شو کروا رہا ہے کہ یہ مسلمان ایسے, یہ ٹیررزم اور یہ سارا کچھ دکھا رہے. ہمارا اخلاق ان کو بتائے گا. یہاں جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں, جس نیبرہڈ میں میں رہ رہی ہوں, وہ نکل کے باہر خود اس چیز کی گواہی دے یہ ایسے نہیں ہے جیسا میڈیا دکھا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو میڈیا دکھا رہے ہیں ہم اس سے بھی ورس ہیں ریالٹی میں. تو پھر وہ ان کو ہم خود موقع اس چیز کا دے رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے جب ان کے خلاف ورزی کریں گے, ان کے خلاف اٹھیں گے, تو پھر ان کو وہ مشکلیں دیں گے, تکلیفیں دیں گے. اس پر صبر کرنا ہے اور تقویٰ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور ان کی خیر خواہی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھول دے تاکہ ہم جو ہے یہ کام آسانی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ دین کا کام دوسروں تک پہنچا سکیں. اللہ کی کتاب کا حکم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. کہیں نہ کہیں اس بات کے حریص ہو جائے کہ یہ میری والی چیز جو ہے مجھے اس نیکی میں میرا حصہ بن جائے. یہ ایسی خیر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم انسان ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو علم کا سلسلہ ہے, علم لینا, دینا, سکھانا, اخلاقیات. دیکھیے ایک عادت آپ کسی غیر مسلم کو بھی سکھاتے ہیں نا, وہ اچھی عادت ہے, وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بے شک وہ غیر مسلم ہے, اب ٹیچر ہیں, ٹی ہیں, کسی کہیں ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی مینر سکھا رہے ہیں, اس نیت سے سکھائیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں اس کو اس لیے سکھا رہی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ ڈلے اس چیز کے اوپر, تو وہ دین میں آ جائے. کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کس وقت اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیسی خیرات چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرمائے, جو حق اور سچ تھا اس کو لینے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد